وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں سر جھکائے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دل کی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کیسے نیچر کا ہو، کہیں زیادہ غصے والا نہ ہو۔ عائش 5 بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھی۔ پہلے 2 بڑی عائشہ اور عریشہ دونوں شادی شدہ تھی، پھر اذلان وہ بھی شادی شدہ تھا۔ اب باری تھی محترمہ عریش کی، جسے شادی کرنی ہی نہیں تھی، بقول اس کے وہ اپنے ماں باپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی، مگر وہ کسی نے نہیں سنی اور رو رو کر آج مسز ہادی خان بنی اس کے بیڈ روم میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے اور پھر بند کرنے کی آواز پر وہ سمٹ کر اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ہادی نے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے سلام کیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا کر مسکراتے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں آپ سے زیادہ وعدے نہیں کروں گا، کیونکہ میں کہنے پر نہیں کرنے پر یقین رکھنے والا انسان ہوں۔ میں کوشش کروں گا آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ وہ نرم اور دھیمے لہجے میں بولتا اس کے دل میں اطمینان پیدا کر رہا تھا۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا بریسلٹ پہناتے مسکرایا تو عرش نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ فریش ہو جائیے، کافی تھک گئی ہوں گی۔ وہ خود بھی چینج کرنے کے لیے اٹھا واپس آیا تو بلیک ٹراؤزر اور گرے ٹی شرٹ میں تھا۔ عرش اپنے گہنے اتارتے آئینے میں نظر آتے ہادی کا جائزہ لینے لگی۔ وہ اپنے موبائل میں بیزی تھا۔ وہ اچھا خاصا ہینڈسم تھا، اچھے قد کا، کلر بھی کافی صاف تھا، اس پر لائٹ براؤن بال اور چہرے پر ہلکی شیو نے اس کو اور پرکشش بنایا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ مسکراتے اس کے قریب آیا اور اس کے دوپٹے کو پین سے آزاد کیا تو وہ ایک نظر اسے دیکھ کر جانے لگی تو ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ اپنے قریب کیا۔ وہ اس سے اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں عرش کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں چینج کر لوں، وہ دھیمے سے خود کو سنبھالتے بولی تو ہادی نے مسکراتے سر نفی میں ہلایا تو عرش نے بامشکل اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الگ ہی جذبے تھے۔ بعد میں کالے لب اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بولا اور اس کا دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینکا اور اس کی پیشانی پر لب رکھے تو عرش نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر اس نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھے حصار تانگ کیا۔ اس نے عرش کے کان میں محبت سے سرگوشی کی تو اس سے اپنا دل باہر دھڑکتا محسوس ہوا۔ وہ اپنا آپ چھڑواتے اسے دور ہو کر اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑی اپنے دل پر ہاتھ کے ساتھ ہموار کرنے لگی۔ ہادی نے مسکراتے اس کے بال آگے کیے اور جھک کر اپنے لب اس کی گردن پر رکھے اور دونوں ہاتھ اس کی پیٹ پر رکھتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب ان دونوں کے بیچ 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ میں تمہارے ساتھ جڑے اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری رضامندی چاہتا ہوں۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کیے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامتے بولا تو عرش نے اسے دیکھتے ساتھ اسبات میں ہلایا۔ ہادی نے اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس پر جھکا تو عرش نے اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کرتے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑا۔ ہادی نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اب یار، اس نے سیدھے ہوتے دروازے کو گھورا تو عرش کو ہنسی آ گئی۔ وہ اپنی شرٹ ٹھیک کرتا اسے گھورتا دروازے تک آیا۔ بھائی، میں ہوں۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کی آواز پر حیران ہوا۔ کیا ہوا گڑیا، سب ٹھیک ہے نا؟ عرش اپنا دوپٹہ لی اس کے پاس آئی۔ ماما کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے احسن بھائی، اور ابھی انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر پریشان ہو کر جلدی سے چینج کر کے آیا۔ گڑیا ایک نظر اسے دے کر چلی گئی۔ وہ چینج کر کے آیا اور اپنا فون اور والیٹ اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ تم آرام کرو، میں چلتا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ میں چلوں؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ ابھی نہیں، ضرورت ہوئی تو کال کر لوں گا۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپائے باہر نکل گیا۔ ہادی کے جانے کے بعد اس نے کپڑے بدلے اور بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ تھوڑی دیر پہلے کا سوچ کر تکیہ گود میں رکھتے مسکرائی۔ اس سے حیرت ہو رہی تھی کیسے اس نے عرش کے دل پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ اپنا سب کچھ اس پر لٹانے کو تیار ہو گئی تھی۔ اسے عائشہ آپی کی کہی بات یاد آئی۔ عرش نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ 2 لوگوں کو ایسے قریب لاتا ہے جیسے کبھی اجنبی تھے ہی نہیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز اس نے دیکھا، گڑیا اندر آئی۔ بھابھی، بائی کی کال ہے۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ماما کیسی ہیں؟ دھیمے سے بولی۔ بہتر ہے اب، اللہ کا شکر ہے، بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ تم پریشان مت ہونا، ہم صبح تک آ جائیں گے، اور ہاں،
اپنا نمبر تو دو۔ اس نے نمبر بتا کر اللہ حافظ کر کے فون گڑیا کو دیا۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا، اب آپ تھوڑا آرام کریں۔ عرش نے مسکراتے سارے اسپار میں ہلایا تو وہ چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ کی تو اسے نیند آ گئی۔ وہ لوگ صبح 7 بجے واپس آئے۔ ہادی نے کمرے میں قدم رکھا تو اسے دیکھ کر مسکرایا، پھر فریش ہو کر اس کو لیے مما کے پاس آیا۔ عرش سمپل سے کاٹن کے سوٹ میں بلو شال اوڑے مما کے سرہانے بیٹھی تھی۔ وہ اس سے معذرت کر رہی تھی کہ ہادی کو اسے چھوڑ کر ہاسپٹل آنا پڑا۔ ان دونوں نے ناشتہ بھی وہیں کیا۔ پھر مما نے زبردستی آرام کرنے کا بھیجا۔ ہادی نے کمرے میں آ کر لاک لگایا اور اندھے منہ بیڈ پر لیٹ گیا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب آنے کو کہا۔ وہ تھوڑا جھجکتے ہوئے اس کے پاس آئی تو اس نے سیدھے ہوتے اسے دیکھا۔ تم سمبل بھی بہت پیاری لگتی ہو، اس نے اپنے اوپر گرائے محبت سے بولا اور اس کے چہرے کو ہونٹوں سے چبا۔ ہادی پلیز، وہ اپنا آپ شرمانے لگی تو ہادی نے کروٹ لی۔ اب وہ اس کے نیچے تھی۔ تم خود اجازت دے چکی ہو رات مسز، اس سے کہتے اس کے لبوں پر جھکا۔ عرش دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے تڑپ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہادی نے اسے آزاد کیا تو وہ گہرے سانس لینے لگی۔ یہ پرومو تھا پورا ایپیسوڈ رات کو۔ وہ شرارت سے بولا اور اسے باہوں میں لیے سو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ شام کو وہ اس کے ساتھ امی کے گھر آئی۔ وہاں سب اسے خوش دیکھ کر بہت خوش تھے۔ اس کی بھابھی اور بہنوں نے اس کا بہت ریکارڈ لگایا۔ وہ بس مسکرا رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تم خوش ہو عرش، اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے بولا تو عرش نے اسے دیکھتے مسکراتے سارے اسپار میں ہلایا۔ تم کیا بہت کم بولتی ہو؟ اس کے سوال پر عرش کو ہنسی آ گئی تو وہ حیران ہوا۔ اگر آپ کی یہ بات میرے گھر والے سن لیتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ وہ مزے سے بولی۔ پھر ہادی نے اسے کافی پلائی اور گھر میں داخل ہوتے ہی انہیں حاشر کے آنے کی خبر ملی۔ وہ تو نہیں جانتی تھی مگر ہادی بہت خوش ہوا۔ تم چلو میں مل کر آتا ہوں۔ وہ سر ہلا دی، کمرے میں آئی اور فریش ہو کر لباس تبدیل کیا اور کھڑکی میں کھڑی چاند کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے ہادی نے پیچھے سے اپنی گرفت میں لیا۔ آج میں نے سب سے کہہ دیا ہے صبح تک کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، اس نے اس کے کان میں کہا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسایا اور اس کا روح اپنی طرف موڑا اور اس کی پیشانی کو لبوں سے چھو کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ ہادی پلیز۔ ہادی نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اپنی شرٹ اتار کر اس پر جھکا۔ عرش نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ آئی لو یو جان، اس نے بول کر اس کا دوپٹہ اس سے الگ کیا کہ عرش نے اس کی طرف اپنی پیٹھ کر لی، جہاں پر اب اسے اپنی کمر پر ہادی کا ہاتھ رینگتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی شرٹ ہٹا کر اس کی کمر پر اپنے لب رکھتا اسے مدہوش کر رہا تھا، پھر اس کے بعد وہی عمل کرتے اس کے پیٹ سے ہوتا اس کے سینے تک آئے تو عرش نے روک لیا۔ کیا ہوا جان؟ وہ محبت سے بولا۔ لائٹ بند کر دے پلیز۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور لائٹ بند کر کے اس کے پاس آیا، پھر پوری طرح اس پر پیار لٹاتا ہے اور وہ اس کے پیار کی بارش میں بھیگتی اس کا ساتھ دیتی تھی۔ صبح کو عرش کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کی باہوں میں پایا۔ وہ مسکراتے سوئے ہوئے ہادی کو دیکھ رہی تھی۔ رات اس کی محبت شدت سوچ کر اس نے جھرجھری اور کچھ جھجکتے ہوئے اس کے لبوں پر انگلی پھیری۔ کوئی اتنا بھی اپنا ہو سکتا ہے؟ 2 دن میں اسے ہادی کے علاوہ کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ عرش نے اٹھنے کی کوشش کی تو ہادی نے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہے؟ وہ اس کے کاندھے میں چہرہ چھپائے بولا۔ صبح ہوگی ہادی، مجھے شاور لینا ہے۔ وہ مسکراتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولی، ابھی نہیں، بعد میں ساتھ لے لیں گے نا۔ وہ چہرہ اس کے چہرے کے ساتھ ملاتے بولا تو عرش نے اسے گھورا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ! ہادی نے ہنستے ہوئے اس کے لبوں پہ جھکا اور وہ اسے دور کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہادی نے اسے چھوڑا تو وہ اسے گھورتے بیٹھ گئی۔ وہ پیار سے اس کے لبوں کی نمی کو ہاتھ سے صاف کرتا مسکرایا۔ اب تمہارے سامنے شرم کروں گا تو کیا ہوگا؟ اپنا کام۔ شرم کروں گا تو ہو گیا اپنا کام، شرارت سے بول کر پھر اس کی جانب جھک رہا تھا کہ اس کا ارادہ بامتے بیٹھے ہوتے کا واش روم میں گھس گئی تو ہادی نے ہنستے ہوئے اپنا فون اٹھایا اور آن کرنے لگا۔ تم کچن میں کیا کر رہے ہو؟ ہارشا نے حیرت سے کہا۔ اپنی مسز کے لیے چائے بنا رہا ہوں۔ اس کی بات پر ہارشا ہنسا تھا۔ کیا بات ہے یار، وہ اسے چھیڑتا بولا۔ تو بھی اب شادی کر لے، بڑے فائدے ہیں۔ وہ اسے مشورہ دیتے ٹرے اٹھائے آگے بڑھا تھا کہ ہارشا نے پیچھے سے پکارا۔ اس کے سامنے آ کر مسکرایا۔ تمہیں دیکھ کر واقعی شادی کرنے کو دل کر رہا ہے، وہ اس کی شرٹ کے آگے والے بٹن بند کرتے بولا تو وہ اس سے گھورتا آگے بڑھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ اس کے ہاتھوں میں ٹرے دیکھتے حیران ہوئی۔
تمہارے لیے چائے بنانے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے ٹرے لیے مسکرائی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہیئر ڈرائر سے بال سکھانے لگی۔ ہادی نے بلی شرٹ اتار کر صوفے پہ پھینکی تو عرش نے اسے گرا۔ اف یار، آپ سمجھا حاشر کیا کہہ رہا تھا؟ وہ خود سے بولا، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی، یہ دیکھ رہی ہو تمہارے ناخن کے نشان؟ ہاتھوں کو کنٹرول نہیں رکھ سکتی تھی وہ اس کے سینے پر نشان دے کر شرم سے سر ہو گئی تھی۔ پلیز ہادی، جائیے نا۔ وہ اسے واش روم کی جانب دھکیلتی بولی تو وہ مسکراتا چلا گیا۔ ماما، میں نے بہت اچھے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہے، کل شام میں چلیں گے؟ وہ ناشتہ کرتے ان سے بولا، میں ٹھیک ہوں میری جان۔ وہ اسے پیار سے بولی، پتہ ہے ماما، پھر بھی میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے یہ ایک بار دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، عرش کو اس کا انداز بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہیلو ایوری ون، حاشر نے داخل ہوتے سب کو متوجہ کیا، لیکن کرسی کھینتے سوالیہ نظروں سے عرش کو دیکھا۔ کہاں تھے یار؟ ہادی نے پوچھا۔ بس کچھ کام سے گیا تھا، وہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ اچھا عرش، یہ حاشر ہے میرا کزن اور میرا بہت اچھا دوست بھی۔ اس نے مسکراتے اسے سلام کیا۔ حاشر نے سر ہلا کر جواب دیا، تم لوگ کہیں گھومنے کا پلان بناؤ نا۔ کیوں عرش بیٹا؟ ماما نے مسکراتے عرش کو کہا تو اس نے ہادی کو دیکھا۔ ابھی نہیں ماما، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر دیکھا جائے گا۔ کیوں عرش؟ ہادی کی بابا اس نے مسکراتے سارا اسباب میں ہلایا۔ ہادی روم میں آیا تو عرش کو دیکھا جو اپنا سورکیس کھولے کپڑے وارڈروب میں سیٹ کر رہی تھی۔ وہ آ کر اس کی مدد کرنے لگا۔ جان، تمہیں برا تو نہیں لگا میں نے کہیں باہر گھومنے کے لیے منع کیا؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ مسکراتے اس کے پاس آئے۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ اپنی ماما کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ ہادی نے اسے گلے لگا کر سر پر پیار کیا۔ میری زندگی میں تمہاری بہت اہمیت ہے جان، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتی مسکرائی۔ اب جلدی یہ سب سمیٹے، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا، رات بھر کے بعد بھی تو جاگنا ہے نا۔ وہ آنکھ دباتا شرارت سے بولا تو وہ اسے گورتی رخ موڑ گئی۔ ہادی کی آنکھ شام 5 بجے کھلی تھی۔ وہ عرش کا روم میں نہ پا کر باہر آ گیا۔ پھر ماما سے پتہ چلا وہ تیار ہونے کے لیے پارلر گئی ہے۔ اس کی بہن کے ساتھ ہادی کی 2 بہنیں تھیں۔ سب سے بڑا ہادی تھا، پھر ماں نور جس کی شادی 2 سال پہلے اپنی کزن کے ساتھ ہوئی تھی، اور سب سے چھوٹی گڑیا جو 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ انہیں پارلر سے پک کرنے حاشر آیا تھا۔ انہیں خاموشی سے اس کی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر ہادی کو میسج کیا، مجھے لینے آپ کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس کا میسج پڑھتے مسکرائے، تم پہنچو پھر بات کرتے ہیں۔ جان، لو یو۔ وہ اس کا رپلائی پڑھتے مسکرائی اور اسے زبان والا ایموجی سینڈ کیا۔ وہ ہوٹل پہنچے تو ہادی باہر ہی کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ مسکراتی اس کا ہاتھ تھامتے گاڑی سے اتری۔ ہادی اسے لیے برائڈل روم میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ اس کی پیشانی چومتے پیار سے بولا۔ ان دونوں نے جیسے ہی انٹری دی سب ستائشی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کا کپل لگ ہی اتنا پیارا رہا تھا۔ سلور کلر کی میکسی میں ملبوس بلو کلر کا دوپٹہ سر پہ سٹ کیا، وہ مسکراتے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہادی بھی بلو 3 پیس میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سب ان کی جوڑی کو سراہ رہے تھے اور ہادی کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا احترام اور پیار سے پیش آنے پر بہت خوش ہو رہی تھی۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہادی؟ وہ واپسی پر اسے دوسرے راستے کی طرف مڑتے دیکھا حیران ہوئی۔ سرپرائز ہے جان، بس تھوڑا انتظار۔ وہ اس کی بات پر خاموش ہوئی۔ گاڑی ایک بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکی تو وہ اس کا ہاتھ تھامتا اندر آیا۔ ویلکم سر، ویلکم میم۔ انہیں پھولوں کے بکے پیش کیے گئے جو دونوں نے مسکرا کر قبول کیے۔ وہ یہ پروٹوکول دیکھ کر حیران ہوئی۔ مینیجر خود انہیں چھوڑنے آیا تھا۔ سر، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز بتائیے گا۔ اس نے مسکرا کر سارا اسباب میں ہلایا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے وہ حیران ہی رہ گئی۔ پورا کمرہ تازہ پھولوں سے سجایا ہوا تھا اور جگہ جگہ کینڈلز جلنے کی وجہ سے ماحول خوبصورت ہو گیا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ وہ مسکراتے اسے باہوں میں لیے بولا، بہت اچھا، بالکل آپ کی طرح۔ اس کی ناک کھینتے ہنسی تو وہ بھی مسکرایا، لیکن ہادی گھر والے کیا سوچیں گے؟ وہ اس سے دور ہوتے بولی، میں نے ماما کو بتا دیا تھا۔ ڈونٹ وری۔ وہ اپنا کوٹ اتارتے بولا، تم چینج کر لو، تب تک میں کافی آرڈر کرتا ہوں۔ وہ انٹرکام کی طرف بڑھا، ہادی میرے کپڑے ہی نہیں آپ بتا دیتی تو میں لے لیتی۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی تو ہادی نے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا دیا۔ ویسے ضرورت نہیں۔ وہ اس کی گردن کو لبوں سے چوتے ہوئے بولا تو وہ اس سے دور ہوئی اور اسے گھورا۔ یار، وہاں موجود ہیں کچھ کپڑے، جا کر چینج کر لو۔ وہ سر ہلاتی۔ وہاں پر کے کپڑے دیکھ کر وہ شرم سے پانی ہوگی۔ وہ 4-5 مختلف نائٹیز تھے۔ اسے پتہ تھا ہادی سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ وہ ان میں سے ریڈ کلر والی نائٹی اٹھا کر چینج کرنے لگی۔
کیونکہ اس کے اوپر گاؤن بھی تھا جس کی ڈوری باندھے وہ روم میں واپس آئی تو ہادی اسے دیکھتا رہا کہ وہ اس کے دیکھنے پر سر جھکا آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہادی مسکراتے ہوئے آ کر اس کے سامنے بیٹھا بنا کچھ کہے تو عرش نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو ان دنوں میں تم نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا ہے، مجھے تمہارے علاوہ کہیں بھی سکون نہیں مل رہا۔ وہ اس کا چہرہ تھامتا بول رہا تھا، مجھے لگتا ہے تمہیں پا کر میں مکمل ہو گیا ہوں۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتا اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں ملانے لگا۔ عرش نے خود کو سنبھالنے کے لیے بیڈ شیٹ کا سہارا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے دور ہوا تو وہ اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کرنے لگی۔ تمہارے بدن کی خوشبو کے آگے دنیا کی ہر خوشبو بیکار ہے۔ اس نے عرش کی گردن کو لبوں سے چھو کر اس کے گاؤن کی ڈوری کھول دی اور گاؤن کو اسے الگ کیا تو اس کے بازو بڑھانا ہو کے وہ خود میں سمٹ گئی۔ میں خود کو دنیا کا خوش نصیب انسان سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے تم ملی۔ وہ اسے نرمی لوٹا کر پورا اس پر جھکا اس کی آنکھوں کو لبوں سے چھو رہا تھا۔ عرش نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھ میں تھام کر اس کے پیشانے پر اپنے کامتے لب رکھے۔ ہمیشہ ایسے ہی پیار کریے گا مجھے؟ وہ نم آواز میں پوچھنے لگی تو ہادی نے اس کی پیشانی چوم کر سرسبار میں ہلایا اور پھر ساری رات اس پر اپنی شدتیں لوٹاتا رہا۔ صبح کو ہادی کی آنکھوں تو اسے دیکھا جو دوسری طرف کروٹ لیے سکون سے سو رہی تھی۔ ہادی نے مسکراتے اسے اپنی باہوں میں بال لیا۔ ہادی پلیز سونے دو، اپنے اوپر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے بولی۔ سو جاؤ، کون منع کرے؟ وہ اس کے بازو پر لب رکھتا مسکرایا تو وہ اس کی طرف کروٹ لیے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے سو گئے تو وہ بھی اسے تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کرے ایک ہاتھ اس کے گرد رکھے دوسرے ہاتھ سے اپنا سہل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ہادی تھوڑی دیر بعد عرش نے پکارا تو اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی نا؟ وہ اس کے ہاتھ سے فون لے کر بولی اور ٹائم دیکھا تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ ہادی 10 بجنے والے اور آپ نے مجھے اٹھایا بھی نہیں۔ وہ تکیے پر سیدھا لیٹا مسکراتے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے گاؤن پہنتے شاور لینے گئی تو ہادی نے مسکرا کر اس کے تکیے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ لوگ واپس آئے تو ہادی تھوڑی دیر بعد ہی گھر سے نکل گیا۔ تم ابھی تو آئے ہو عائشہ امریکہ سے، پھر کیوں واپس جا رہی؟ وہ پیکنگ کرتا مسکرایا مگر اس کی مسکراہٹ میں عجیب درد تھا۔ جانا تو ہے نا یار، وہاں پھوپھو اکیلی ہیں، بس تم سے ملنے آیا تھا۔ وہ اسے گلے لگاتے بولا۔ وہ دونوں کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی تھے۔ پر تم نے کہا تھا تم واپس آؤ گے جلدی۔ ہادی کی آواز نام ہوئی تو عائشہ نے اسے اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ تم جانتے ہو نا ہادی، میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، دنیا میں تمہارے اور پھوپھو کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ ہادی نے مسکراتے اسے دیکھا۔ تم اپنا ہانی مون پیریڈ انجوائے کرو، میں تم سے ملنے آتا رہوں گا۔ وہ پیار سے بولا، کل رات کے لیے تھینکس، بہت اچھا سرپرائز تھا۔ عائشہ اس کا کندھا تھپتھپاتا پھر پیکنگ کرنے لگا۔ میں اب عرش کو تمہارے لیے لڑکی دیکھنے کا بولوں گا۔ عائشہ نے اسے آنکھیں دکھائیں، ایسا غلطی سے بھی مت کرنا، میں فوراً انکار کر دوں گا۔ وہ اسے وارن کرتے بولا تو ہادی نے اسے گھورا۔ وہ عائشہ کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا تو کافی تھکا ہوا اور اداس تھا۔ رات کا کھانا بھی بڑا نام کا ہے۔ وہ کب سے اسے ایسے ہی دیکھ رہی تھی جو بظاہر تو سیل فون میں بزی تھا مگر چہرے پر بیزاری تھی۔ وہ مسکراتی اس کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ بہت پیار کرتے ہیں عائشہ بھائی سے؟ وہ اداسی سے مسکرایا۔ جانتی ہو عرش، میں اس کے جانے سے زیادہ اس بات پر پریشان ہوں کہ وہ کوئی بہت بڑی بات ہے جو مجھ سے چھپا رہا ہے۔ وہ پوری توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہنس رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں بہت ڈر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے اندر بہت بڑا طوفان چل رہا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھا سامنے دیوار پر نظر جمائے بولا، ہادی اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ آپ سے شیئر ضرور کریں گے، بس تھوڑا ان کو ٹائم دے۔ آپ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس سے بولی، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں چھپایا تو اب کیوں چھپائے گا؟ وہ ریلیکس ہوتے بولا تو وہ مسکراتی صوفے سے اٹھی تو ہادی نے اس کی کلائی تھام کر صوفے پر گرایا اور خود اس پر جھکا۔ ہادی یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیے، کوئی آ جائے گا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے بولی، کوئی نہیں آئے گا میرے سے شادی، کیونکہ سب کو پتہ ہے اٹس اوور رومانس، اٹس اوور رومانٹک پیریڈ۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہاتھوں کی انگلی میں پھنسا کر اس کی مزاحمت ختم کر چکا تھا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے اور اس کے اندر اپنی سانسیں منتقل کرنے لگا۔ وہ اس کو تھوڑی دیر بعد اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ پر آیا اور اسے لٹا کر پہلے دروازہ لا کے پھر لائٹ صاف کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تو وہ اس کے بازو پر سر رکھے اسے نائٹ بلب کی روشنی میں دیکھنے لگی تو وہ اسے باہوں میں بڑھتے سکون سے آنکھیں موند کر تو وہ بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔
تم اپنا خیال رکھنا، میں تمہیں کال کروں گا۔ وہ آفس کے لیے تیار ہوتے بولا۔ ہادی کیا ہو گیا؟ آفس ہی تو جا رہے ہیں، وہ مسکراتے بولی۔ کتنی ان رومانٹک بیوی ہو، ایسا لگ رہا ہے میرے آفس جانے سے تمہاری مجھ سے جان چھوٹے گی۔ وہ ناراضگی سے بول کر اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگا تو اچانک عرش نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا کہا؟ پھر ریپیٹ کریں۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ اسے گھوٹے آگے بڑھی تھی اور وہ ڈر کر پیچھے ہوتا گیا، اتنا کہ جا کر دیوار سے لگا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا یار، وہ پیار سے بولا۔ آنکھیں باندھ کرے وہ اسے گھورتی بولی۔ کیوں؟ مشکوک ہوا ہادی۔ اس کے غصے سے کہنے پر اس نے فوراً آنکھیں بند کر تو عرش مسکراتے پنجوں کے بل اونچی ہوئی اور نرمی سے اس کے دونوں گالوں پر اپنے لب رکھے تو وہ مسکرایا تھا۔ آئی لو یو مائی لو، اسے سینے سے لگاتا بولا۔ ہادی، دنیا میں میرے لیے آپ سے امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھ دیتے بولی۔ آئی نو، وہ اس کی پیشانی چوم کر بولا۔ شادی کے بعد نارمل روٹین شروع ہوئی تو اس نے بھی گھر کے کاموں میں خود کو مصروف کر دیا۔ صبح ہادی کے کام، اس کے بعد ملازمت سے گھر کی صفائی وہ اپنی نگرانی میں کرواتی، پھر کھانا وہ خود بناتی۔ ہادی نے اسے منع کیا تھا مگر اس نے یہ کہہ کر اسے سمجھایا کہ 4 لوگ ہی تو جن کا کھانا بنانا ہوتا ہے، تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس دن وہ آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ اتفاقیہ ماما اور گڑیا گھر پر نہیں تھی۔ کیا ہوا ہادی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے پیچھے روم میں بس تھوڑا سا میں درد ہے۔ وہ اپنے کپڑے لے کر چینج کرنے چلا گیا تو وہ اس کے لیے چائے بنا کر آئی۔ اب وہ فون پر لگا ہوا تھا، پریشانی اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ وہ چائے پہ تو اسے دیکھنے لگا تو وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ اس کے صحیح اندازے پر مسکرایا۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے یو ایس سے جانا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا بولا۔ کیوں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے اتنے دن کی دوری کو سوچ کر پریشان ہوگی۔ ہاں، بس ہاشر کی طبیعت تھوڑی خراب ہے تو آنے کافی پریشان ہے۔ اس کے گرد اپنے بازو پھیلاتے بولا۔ آپ کی آنی متمحالہ؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، اور ہاشر کی پھپھو کافی کچھ ہے تمہیں بتانے کے لیے، مگر واپس آ کر بتاؤں گا۔ اس کا ہاتھ لبو سے چھوتے بولا۔ میں کچن دیکھ لوں، ماما آنے والی ہوں گی۔ اپنا ہاتھ چھڑواتے بولی۔ سنو، میری کل صبح کی فلائٹ ہے۔ وہ وہیں سے بولا۔ میں آ کر پیکنگ کرتی ہوں۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ جلدی آنا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ سارا اسپاٹ میں ہلاتے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، جیسے وہ برتن یہاں سے وہاں پٹکنے کے انداز میں رکھ رہی تھی۔ ہادی کچن کے دروازے پر کھڑا مسکراتا اسے دیکھنے لگا، اس کے پیچھے آیا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اگر تم ایسے اداس ہوگی تو میں کیسے جاؤں گا؟ وہ اس کے گالوں کو لبوں سے چھوتا بولا۔ نہیں ہادی، میں تو یہ… ہادی نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لے کر اس کی سانسوں سے اپنی سانسیں ملانے لگا۔ آج عرش نے اسے نہیں روکا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے آنکھیں باندھ کیے کھڑی تھی۔ رات کو جلدی آنا۔ روم میں وہ اسے گلے لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ ماما، میں کل یو ایس سے جا رہا ہوں 2 ہفتوں کے لیے، وہ ڈنر کرتے سنجیدگی سے بولا۔ عرش ماما کو دیکھا، جیجو نے صرف سارا اسپاٹ میں ہلایا۔ اس نے یہ بات بہت بار نوٹ کی تھی کہ وہ لوگ کم ہی ایک دوسرے کے قریب تھے، بس کام سے کام رکھنے والے۔ تم ذرا جلدی آ کر میری پیکنگ کر لینا، وہ اسے کہتے چیئر سے اٹھا اور گڈ نائٹ کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ کمرے میں آئے تو ہادی کو اپنے لیپ ٹاپ پر بزی پایا۔ آپ کے کون سے کپڑے رکھنے ہیں؟ وہ مصروف سے وارڈروب کھولی بولی۔ میں نے پیکنگ کر لی ہے، وہ سائڈ پر رکھے بیگ کی طرف اشارہ کرتے بول کر پھر مصروف ہو گیا۔ تو وہ ایک نظر اسے دیکھ کر چینج کرنے چلی گئی۔ عرش، میں چاہتا تم کچھ دن اپنے پیرنٹس کے پاس چلی جاؤ۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تو وہ بھی اپنی سر پر آ کر بولا۔ نہیں ہادی، میں ماما اور گڑیا کے ساتھ ہی رہوں گی، آپ فکر مت کریں۔ وہ مسکراتے بولے۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہوتی ہے، میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتا بولا۔ ارے ہادی، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، ڈھونڈ پڑی۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے مسکرائی تو ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑے لبوں سے لگایا۔ عرش، ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، اگر زندگی میں کبھی ایسا موڑ آئے کہ میں تمہارے ساتھ نہ ہوں تو صرف ایک انسان پر بھروسہ کرنا۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ہادی؟ وہ ناراض ہوئی۔ صرف ہاشر، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ اس سے ہاتھ چھڑواتے دوسری طرف کروٹ لیے لیٹ گئی۔ ہادی کی باتوں سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے پیکنگ اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ تم آ کر سو جاؤ۔ وہ اس کا روح اپنی جانب موڑے اسے گھورتے بولا۔ گھورتے پہلے والا ہادی بن گیا تھا۔ تم میں کوئی جادو ہے یار۔ وہ اس کی طرف جھکا چہرہ اس کے قریب لاتا بولا تو عرش نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تو اس نے مسکراتے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اپنی سانسیں اسے ملانے لگا۔ عرش اس کے نیچے دبی اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اسے آزاد کیا تو وہ گہرے سانس لینے لگی۔ میں بہت مس کروں گا تمہیں، وہ اس کی پیشانی پر
پر لب رکھتے بولا جھوٹ، وہ اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے بولی تم میں شک ہے میری محبت پر اس کا؟ وہ اس پر جھکا اسے سنجیدگی سے دیکھتا بولا۔ وہ اٹھنے لگا تھا کہ عرش نے اس کی شرٹ کو پکڑ کر اسے روکا۔ بچوں کی طرح فوراً روٹنا آتا ہے، وہ منہ بسوڑتی بولی تو وہ ہنسنے لگا۔ آئی لو یو اس کے گالوں پر پیار کرتے بولا تو اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ ہادی نے اپنی شرٹ اتار کر پھر اس پر اپنی شدتیں لوٹانے لگا۔ تم اپنا خیال رکھنا، کوئی پرابلم ہو تو مجھے کال کر لینا۔ وہ اس کے سینے پر سر کے اس کی ہدایت دیتا مسکراتے سن رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ عرش کو ہمیشہ کی طرح بہت سکون مل رہا تھا۔ وہ گیا تو عرش کو ہر طرف سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ کھانا بھی اس نے برائے نام ہی کھایا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی، مگر رات کو سونے آئی تو عجیب سے وحشت ہو رہی تھی، نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہادی کا میسج آیا تھا کہ وہ خیریت سے پہنچ گیا ہے تو اسے سکون ہوا۔ ساری رات اس کی آنکھ ٹھیک سے نہیں لگی اور فجر کے بعد سوئی تو 10 بجے ہڑبڑا کر اٹھی اور فوراً نیچے آگے کچن میں آئی تو کسی اجنبی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ ارے آپ رک کیوں گئی، آئیے نا۔ وہ خوش اخلاقی سے بولا سوری میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ ابھی کچھ کہہ رہا تھا کہ مما آ گئی۔ ارے بیٹا تم نے اٹھنے میں اتنی دیر کر دی، میری دوائی کا ٹائم ہو گیا تو بیچارے احسن نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا۔ وہ ان کی بات پر شرمندہ ہوئی تھی۔ اسے احسن کی نگاہیں عجیب سے لگی۔ وہ اسے وہاں سے ہٹا کر لنچ کی تیاری کرنے لگی۔ اسی دوران احسن نے کچن میں آ کر اس سے فری ہونے کی کوشش کی، مگر اس نے اسے اگنور کیا۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہادی سے باتیں کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے ہادی کو تھوڑی دیر بعد کال کرنے کو کہا اور دروازے پر کھڑی احسن کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ واہ بھابھی، آپ کا کمرہ تو بہت اچھا سیٹ کیا ہے آپ نے۔ وہ کمرے میں غصے بولا تو عرش نے بہت مشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ احسن بھائی آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ مسکراتے اس کی طرف مڑا۔ ارے میں تو بس ایسے ہی آ گیا، سوچا ہادی نہیں تو آپ کو کمپنی دے دوں۔ وہ غصے سے اس کی طرف موڑی۔ پلیز اس قسم کی فضول باتیں مت کریں، آپ کو جائیے۔ جہاں سے اس کے قریب آیا تو وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ گڈ نائٹ۔ وہ کمرے سے گیا تو اس نے فوراً لاک لگایا، فون دیکھا جو کب سے رنگ کر رہا تھا۔ عرش نے خود کو کمپوز کیا، وہ ہادی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ گھبراتے بولا۔ بیٹوں کو بس مما نے بلایا تھا۔ وہ اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے بولی میں ویڈیو کال کرتا ہوں۔ وہ مسکراتے اس کے سامنے آئی تو ہادی کو اطمینان ہوا۔ ہارشل سے بھی اس کی سلام دعا ہوئی۔ آنے کہیں کی ہوئی تھی تو ہادی نے ان سے پھر بات کروانے کا کہا۔ احسن یہی رہ رہا تھا، اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ مگر مما اور بھوریا بھی اس سے کم باتیں کرتی تھی۔ تیسرے دن اسے گھر جانے کا سوچا اور مما سے اجازت چاہی تو وہ غصہ ہوگی، تو اس سے حیرت ہوئی۔ مما اگر آپ منع کر رہی ہیں تو میں نہیں جاتی۔ وہ خود بقابو پاتے بولی نہیں آپ جاؤ، ورنہ شوہر کے آتے ہی شکایتیں شروع کر دینی ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور تیار ہو کر انہیں خدا حافظ کیا، جس کا انہوں نے جواب بھی نہیں دیا۔ اسے بہت برا لگا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ 2 دن وہاں رہی تھی۔ آج ہادی کو یہ ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ اس کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ بھی اسے بہت مس کر رہا تھا۔ اس کے میکے جانے پر خوش تھا اور اس نے مما والی بات اسے چھپائی تھی۔ بابا نے اسے آج رکنے کہا تو وہ رکی اور دوسرے دن اس کی شام کو واپسی ہوئی تو بھائی اسے دروازے پر چھوڑ کر گیا۔ اس نے یہ سوچ کر فوراً سے فورس نہیں کیا کہ مما کچھ ایسا ویسا نہ کہہ دے۔ اس کے سامنے وہ گیا تو اس نے بیل بجائی، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی، موسم بھی خراب ہو رہا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے سے بیل دے رہی تھی، پھر اسے کال کرنے کا خیال آیا تو اس نے فوراً سیل فون نکالا اور پہلے مما کو پھر گڑیا کو کال کرنے لگی، مگر کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ تھک ہار کر وہیں بیٹھ گئی۔ اسے اب ان دونوں کی فکر ہو رہی تھی۔ اچانک اس کے سیل پر مما کی کال آئی جو اس نے فوراً ریسیو کی۔ وہ بے بسی سے دروازے کو دیکھتے وہیں بیٹھ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، مگر واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ لوگ کیا سوچیں گے۔ اس نے گھر کے لینڈ لائن پر کال کی تو مما نے ریسیو کی۔ مما آپ دروازہ کیوں نہیں کھولی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولی جیسے آئی ہو ویسے ہی چلے جاؤ، لڑکی تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ ان کی بات پر ساکت ہوئی۔ مما آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ وہ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے بولی اب یہ دروازہ تمہارے لیے کبھی نہیں کھولا گا۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا مما میں ہادی کی بیوی ہوں، اس گھر پر میرا پورا حق ہے۔ وہ روتے بولی یہ گھر میرا ہے، جس سے چاہوں رکھوں، جس سے چاہوں نکال دوں، میری مرضی۔ تم بیٹھی ہادی کا انتظار کرو اور بار بار کال کر کے ڈسٹرب مت کرو ہمیں۔ وہ بے یقینی سے موبائل کی سیاہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ مما ایسا کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ، وہ خود میں بڑبڑائی اور واپس اپنے ماں باپ کے گھر جانے کو اٹھی۔ وہاں جا کر اس کا ہادی سے بات کرنے کا ارادہ تھا۔ ان کی اتنی ہمت کہ تمہیں گھر نہ آنے دیں۔ ازلان اس کا بھائی غصے سے بولا
بابا نے اسے ڈانٹ کر چپ کروایا تھا۔ عرش بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ ہادی سے بات ہوئی تمہاری؟ ان کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم آرام کرو، ہادی سے بات کرو، دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ انہوں نے اسے ساتھ لگائے قبول کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہادی کو کال کرنے لگے مگر اس کا فون بند جا رہا ہے تو اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھ گئے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا باجی، آپ پریشان نہ ہو، اس کی چھوٹی بہن سما نے کہا تو وہ اس کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ رات کو دیر سے اس نے ہادی سے کانٹیکٹ نہ ہونے پر آخرکار حاشر کو کال کی، جس نے دوسری رنگ پر ہی کال ریسیو کر لی۔ آپ پلیز میری ہادی سے بات کروا دیں۔ حاشر کو اس کی آواز کی نمی سات سمندر پار بھی محسوس ہو گئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا ہوا ہے؟ وہ بے چینی سے بولا تو اس نے روتے اسے سب بتا دیا۔ وہ لب بیجے اسے سنتا رہا۔ آپ پلیز میری ہادی سے بات کروا دیں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی بے چینی حاشر نے سات سمندر پار ہونے کے باوجود نوٹ کی تھی۔ میں آپ کی ہادی سے بات کروا دوں گا جب وہ آئے گا، آپ ریلیکس رہیں، پرامس، میں اسے جلد از جلد واپس بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد عرش کو حوصلہ ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اگر انہوں نے ہادی کو میرے بارے میں کچھ غلط بتا دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ پلیز آپ ٹینشن مت لیں، ہادی کو چھوٹا بچہ نہیں، اسے آپ پر یقین ہوگا۔ وہ پتہ نہیں کیوں اسے حوصلہ دیتا جا رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ وہ مجھ پر ٹرسٹ کریں گے نا؟ وہ بے چارگی سے بولی۔ 100% وہ آپ پر ٹرسٹ کرے گا، اسے سمجھاتے کال ڈسکنیکٹ کر کے فون ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ تجھے کیا ہوا؟ ہادی نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کہا تو حاشر نے اسے دیکھا۔ تمہاری اپنی مسز سے بات ہوئی؟ اس کی بات پر مسکراتا صوفے پر لیٹا۔ تم اس کا نام لے سکتے ہو کیا؟ تو ساری زندگی میری مسز کہو گے؟ حاشر نے اسے گھورا۔ تم سیدھی بات کا سیدھا جواب نہیں دے سکتے؟ ہادی نے ہنستے ہوئے سر نہ مہلایا۔ تم کل پاکستان جا رہے؟ وہ حیرت سے اٹھ کر بیٹھا۔ کیوں حیرت؟ حاشر اپنا فون دیکھتے کھڑا ہوا۔ میں بھی چل رہا ہوں، پھوپھو بھی کہہ رہی ہیں تو چلتے ہیں۔ وہ کندھے اچکائے بولا۔ آنی راضی ہوگی؟ وہ خوشی سے بولا۔ ہاں میں نے انہیں فورس کیا مگر وہ اسلام آباد میں ہوں گے، تم انہیں کراچی جانے کے لیے فورس نہیں کرو گے؟ وہ اسے وارن کرتے بولا۔ اسلام آباد تک آنے دو، آگے میری محبت میں آئیں گی۔ وہ اپنا فون اٹھانے لگا تو حاشر نے لے لیا اپنی پیکنگ اور مسز کو جا کر سرپرائز دینا۔ وہ کہتے اس کا فون لے گیا۔ خود شادی مت کرنا تم، اب ذرا تم چلو پاکستان، دیکھنا کیسے شادی کرواتا ہوں تمہاری۔ اسے گڈا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ اسے کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے عرش کو اپنے آنے کا بتا دیا تھا اور ہادی کو فی الحال کچھ بتانے سے منع کیا تھا۔ جس پر وہ راضی ہو گئی تھی، اب وہ بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کرتی۔ اسے یقین تھا وہ آ کر سب سنبھال لے گا۔ صبح اس نے بابا کو ہادی کے آنے کا بتایا تو امی بابا دونوں مطمئن ہوئے۔ بیٹا دیکھو ہادی جو بھی کرے اس کی بات مانا، کیونکہ لڑکی کا اصل گھر اس کا گھر کا ہی ہوتا ہے۔ اگر ذرا سا جھکنے پر رشتے بچ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے نا۔ امی نے اسے پیار سے کہا تو اس نے سارا سوال میں ہلایا۔ انہیں کیسے پتا تھی کہ وہ ہادی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کے سامنے بھی جھک سکتی ہے۔ ان لوگوں نے آنے کی وجہ سے اسلام آباد کی فرار لی تھی۔ ابھی کچھ دیر بعد ہادی اور حاشر کو نکلنا تھا۔ ان لوگوں نے آنے کے ساتھ کھانا کھایا بھی ایئرپورٹ کے لیے نکلے۔ تم آنی کے پاس رہتے یار، وہ اکیلی ہوگی، ہادی نے اسے کہا۔ ان کی تم ٹینشن مت لو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مگر پرامس کرو تم کول رہو گے۔ ہادی نے اس کی بات مان کر اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تو حاشر نے اس کے کندھے پر تسلی کے لیے ہاتھ رکھا۔ ہادی اب جو بھی کرنا ہے تمہیں کرنا ہے، وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہادی نے لبیں سے سارا سپار مہلایا۔ عرش کے بارے میں سوچتے ہی اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ حاشر میں کیسے اس کا سامنا کروں گا یار، میں نے ہمیشہ ان کو اتنی عزت دی ہے، پھر بھی وہ عورت۔ ہادی نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ ہادی اب پہلے تم اپنی مسز کے پاس جانا، باقی بعد میں دیکھی جائے گی۔ وہ کراچی پہنچتے بولا اور ہادی کو وہاں بھیج کر خود ہوٹل روانہ ہوا۔ لنچ کے بعد ایسے ہی روم میں لیٹی ہوئی تھی کہ اسے ہادی آمد کا پتہ چلا۔ وہ بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی۔ محفوظ شرمندہ ہوا گل ماما کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، وہ سر جھکائے بابا سے کہہ رہا تھا۔ اب عرش کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اسے الگ گھر لے کر دوں گا۔ بابا نے مسکراتے نفی میں سر ہلایا۔ ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے بیٹا، بس تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے بولے۔ میں مرتے دم تک اس کا ساتھ دوں گا، آئی پرامس۔ ان کے گلے لگتے پہلی بار مسکرا تو عرش بھی دروازے سے پلٹتی مسکرائی۔ اسے لیے اسی ہوٹل میں آیا تھا جہاں پہلے لایا تھا۔ آج یہی رہنے ہمیں جب تک میں اس عورت سے حساب نہیں لیتا۔ وہ گاڑی کی پارکنگ میں رکتے بولا تو اس کے لہجے پہ وہ حیران ہوا۔ آئی ایم سوری۔ وہ کمرے میں آیا تو اس کے دونوں ہاتھ
تھامتا بولا تو عرش نے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا ہادی، مجھے لگا آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ وہ سر اٹھاتے بولے تو ہادی نے نفی میں سانس لاتے اسے خود میں بھیج لیا، تم آج مت جاؤ، کل آرام سے جا کر بات کر لینا آنٹی سے، ورنہ پھر الگ گھر کا آپشن تو موجود ہے، تم اپنی مسز کے ساتھ دوسرے گھر شفٹ ہو جانا۔ شام کو حاشر اسے فون پر سمجھا رہا تھا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شاید ابھی عرش بھی کچھ ڈسٹرب ہے۔ ہادی نے حامی بڑی تھی، اچھا تم رات ڈنر ہمارے ساتھ کر لو نا۔ ہادی نے آفر کی ضرور کرتا، مگر کچھ ضروری کام ہے، تم لوگ انجوائے کرو۔ ریحان ٹینشن مت لے، حاشر نے اسے سمجھاتے فون بند کیا، گہری سانس لے کر آسمان کو دیکھا اور سوچنے لگا۔ ہادی نے کھانا بھی برائے نام ہی کھایا تھا اور کافی آرڈر کر کے وہ عرش کا انتظار کرنے لگا جو فریش ہونے گئی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑا ماما کے بارے میں سوچنے لگا، اسے جانے سے پہلے یہی ٹینشن تھی۔ وہ حاشر کے سامنے بھی نارمل ریئیکٹ کر گیا تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان تھا جو کہاں آنا تھا اسے پتہ تھا۔ اچانک وہ اپنی سوچوں سے چونکا تھا کیونکہ عرش نے اسے پیچھے آ کر حق کیا تھا، تو وہ دل سے مسکرایا۔ ہادی آپ پریشان مت ہو، اگر آپ کہیں گے تو میں ماما سے معافی مانگ لوں گی۔ اس کے پاپا ہادی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے کیا۔ عرش میں کبھی بھی تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتا بولا۔ وہ محبت سے اسے دیکھنے لگی، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ نم آواز میں بولی، ابھی تھوڑی دیر بعد تم کہو گی آپ بہت برے ہیں۔ وہ شرارت سے بولا تو اس نے نفی میں سانس لاتے اس کے ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگایا تو ہادی نے اسے اٹھا لیا۔ وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ ہادی نے اسے بیڈ پر لٹایا، اس پر جھکا تھا کہ دروازہ ناک ہوا۔ ہادی نے بدمزہ ہو کر دروازے کو دیکھا اور سیدھا ہونے لگا تھا کہ عرش نے شرٹ کا کالر پکڑ کر روکا۔ یہ کیا کر رہی ہو، دیکھنے تو دو کون ہے۔ اسے گھورتا بولا تو اس نے شرارت سے سر نفی میں ہلایا اور اس کے لبوں پر انگلی رکھی، ابھی تمہاری اس حرکت کا آ کر جواب دیتا ہوں۔ وہ کالر چھڑواتا اسے وارن کرتے اٹھا تو وہ ہنسی۔ وہ کافی ٹیبل پر رکھتے اس کی طرف مڑا، ہاں تو آپ بتاؤ کیا تھا وہ۔ اس کے بیڈ پر آنے سے پہلے وہ دوسری طرف سے اتر گئی تھی۔ ہادی فوراً اسی سائڈ سے اترا اور اسے پکڑنا چاہا تو وہ ہنسی اور دوسری طرف بھاگی۔ ہادی نے مسکراتے اسے دیکھا اور اس کی طرف قدم بڑھانے لگا اور وہ پیچھے ہوتے ہوتے دیوار سے جانے لگی تو ہادی نے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اس کے فرار کا راستہ بند کیا اور اس کے لبوں پر جھکا اپنی پیاس بجھانے لگا۔ آج اس کے لمس میں شدت تھی۔ عرش نے اس کے کندھوں کو تھام لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہادی نے اسے دیکھا جس نے اپنا سرخ چہرہ چھپا لیا تھا۔ ہادی نے اس کی پیشانی پر لب رکھے اسے لیے بیڈ پر آیا اور اسے لٹا کر اس پر جھکا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا جس سے وہ کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ کیا ہوا ہادی، عرش نے اس کے گال پر ہاتھ رکھے کہا تو ہادی نے مسکراتے سے نفی میں سانس لیا اور اسے اپنی باہوں میں بینچ لیا۔ وہ ایک نظر سوئی عرش پر ڈالتا اس پر چادر ٹھیک کرتا، اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے صوفے پر آیا اور تھوڑی دیر سونے کے بعد ٹائپ کرنا شروع کیا۔ صبح عرش کی آنکھ ذرا دیر سے کھلی تھی، وہ اس سے کمرے میں ناپا کر فریش ہونے کے لیے اٹھی تو سر پر نوٹ لکھا رکھا تو تم ناشتہ کر کے تیار ہو جاؤ، میں جلدی آتا ہوں۔ وہ مسکراتے واش روم کی طرف بڑھی، تم تو اتنی جلدی نہیں آنے والی تھی، پھر اچانک کیسے؟ خیریت؟ ماما نے اسے دیکھتے کہا۔ وہ انہیں دیکھتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے مجھے آنے کی ضرورت نہیں تھی؟ وہ طنزیہ بولا۔ اوہو، تو بیوی کی وکالت کرنے آئے ہو؟ انہوں نے چپتے لہجے میں کہا۔ وہ تو آپ کی ہی پسند تھی نا ماما، پھر کیوں کیا آپ نے اس کے ساتھ ایسا؟ وہ دکھ سے بولا، ہاں مجھے لگا تھا وہ اچھی لڑکی ہے مگر میرا اندازہ غلط تھا۔ وہ لاپرواہی سے بولی تو اس نے بامشکل صبر کیا۔ میری مانو تو اسے چھوڑو، تم اس سے زیادہ اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہو۔ وہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگا، جیسے پاپا کو آپ ڈیزرو کرتی تھی، میری امی نہیں۔ اس کی بات پر انہوں نے اسے غصے سے دیکھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے میں اپنی ماں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی بھول گیا ہوں؟ وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو اپنی ماں سے؟ انہوں نے غصے سے کہا، ماں نہیں، ستیلی ماں نہیں ہے آپ میری ماں۔ وہ چلایا تھا، تم اس گھٹیا نیچ لڑکی کے لیے مجھ پر چلا رہے ہو۔ وہ حیرت سے بولی، وہ لڑکی بیوی ہے میری اور آپ اب اس کی ٹینشن مت لے، وہ اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھے گی، کم از کم میرے جیتے جی نہیں۔ وہ دکھ سے بولا، ماما 15 سال کا تھا جب پاپا کی ڈیتھ ہوئی، تب سے اس گھر کی ذمہ داریاں اٹھاتا آیا ہوں۔ آپ نے بھی صرف اس لیے برداشت کیا کہ آپ کو میری بہت ضرورت تھی۔ وہ دکھی لہجے میں بولا، شادی بھی عرش سے صرف آپ کی وجہ سے کی، تو پھر اگر میں اس کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن آپ نہیں، میں اب صرف اپنے لیے جیوں گا۔ یہ اس گھر کے پیپر ہیں جو میں نے آپ کے نام کر دیے۔ وہ اپنے کوٹ سے پیپر نکال کر ٹیبل پر رکھنے لگا تھا
اور یہ میرے بزنس اکاؤنٹ میں جتنا بھی پیسہ ہے اس کا چیک ہے، وہ چیک بھی انہیں کاغذات پر رکھ کر سیدھا ہوا اور دیکھ لیں میں اس گھر سے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا۔ اپنی آنکھوں میں نمی صاف کرتے دکھ سے مسکرایا۔ تم جذباتی ہو رہی ہے، ماما نے سکون سے بڑھنے کا کہا تو وہ ایک نظر انہیں دیکھتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے روم میں اور اپنے عرش کے ڈاکومنٹس اٹھانے کے ساتھ اس نے عرش کو میکے کی طرف سے ملنے والا زیور اٹھایا۔ باقی سب کچھ وہیں چھوڑ کر نیچے آیا۔ اسے سامنے گڑیا کھڑی نظر آئی جس کو اس نے اپنی بہن سے بھی زیادہ بیٹی سمجھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے نکل آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ایک آخری نظر اس گھر پر ڈالی جسے اس نے اتنی محنت اور لگن سے بنایا تھا اور آگے بڑھ گیا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے کانوں میں اس کے مرتے ہوئے باپ کی آواز تھی جنہوں نے اسے بہنوں کی ذمہ داری اٹھانے کو کہا تھا اور اس نے اٹھائی بھی تھی۔ اس کے سر پر حاشر کی کال آ رہی تھی، اسے پتہ نہیں کیوں بہت رونا آیا تھا۔ ہادی تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے ہیلو کہنے سے سمجھ گیا تھا۔ حاشر تم جانتے ہو نا میں نے اپنی ذمہ داریاں اچھے سے نبھائی ہیں، وہ روتے ہوئے بولا تو حاشر کا دل کانپ اٹھا تھا۔ دیکھ ہادی تو ابھی ڈرائیو پر ہے، آرام سے آؤ، میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ وہ نرمی سے بولا دیکھو حاشر اگر مجھے کچھ ہو جائے تو پلیز حاشر۔ عرش آگے سے آتے ٹرک کو دیکھتے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور بمشکل اسے کراس کیا۔ وہاں حاشر کی جان پر بنائی تھی۔ ہادی ہادی تو سن رہا ہے مجھے؟ وہ چلاتے بولا۔ ہادی نے گھبراتے نیچے گرے ہوئے فون لینے کے لیے جھکا تو سامنے آتے ڈمر سے گاڑی کو نہ بچا سکا اور ایک دھماکہ حاشر کے کان میں ہوا جس سے اس کے ہاتھ سے خون گرا تھا اور وہ پاگل کی طرح بھاگا تھا۔ ہادی عرش نے اس کا نام نیند میں لیا تھا اور فوراً ادھر ادھر دیکھا اور وہ کافی دیر سے ہادی کا انتظار کرتے ہوئے صوفے پر ہی بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اسے لگا ہادی اسے بلا رہا ہے۔ اس نے اٹھ کر چہرے پر پانی ڈال اس کے کال کرنے لگی جو اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنے فون کو دیکھ رہا تھا جسے وہ ہاتھ بہا کر اٹھا نہیں پا رہا تو اسے اپنے آس پاس لوگوں کا ہجوم نظر آیا جو اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ دیکھا عرش، اس نے بے بسی سے اس کا نام لیا اور پھر اس کی آنکھوں میں اندھیرا بڑھنے لگا۔ ہاتھ سے اسے فون کرا تھا کہ وہاں کسی آدمی نے اسے ایکسیڈنٹ کا بتایا۔ سر ہم انہیں قریبی ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں، آپ وہیں آ جائیے۔ حاشر ریش ڈرائیو کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ ہادی تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ وہ خود سے بولتا آ رہا تھا اور جیسے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچا ہادی اپنی آخری سانس لے چکا تھا۔ اس نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے جان سے پیارے دوست کو دیکھا جس کی ایک چھینک پر اس کی جان پر بنتی تھی۔ آج پورا لہو لہان اس کے سامنے بے جان پڑا تھا اور ایسے سویا تھا کہ کبھی اٹھنا ہی نہیں ہے۔ حاشر نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ دیکھا جو برف کی طرح سر تھا۔ اس نے جھکا اس کی پیشانی پر لب رکھے اور سیدھا وہاں شام ہونے والی تھی مگر اس کا ہادی سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ہوشی سے اٹھی اور دروازہ کھولا مگر اپنے سامنے اذلان اور بڑے بہنوں کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اور شالو تم، اور چلو ہمارے ساتھ۔ اس نے اذلان بائی کو دیکھا جن کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ بھائی ہادی کی بات ہو گئی ہے بابا سے؟ میں خوش ہوں ان کے ساتھ۔ وہ انہیں بتانے لگی عرش بیٹا آپ چلو، ہم بعد میں بات کریں گے اس ٹاپک پر، اس کے بہنوئی نے پیار سے کہا مگر ہادی کو برا نہ لگے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کہاں ہے چلو تو مطلب چلو؟ اذلان نے ڈانٹنے پر وہ منہ میں ندی اپنی چادر اور کڑائی اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر ہادی کو میسج کرنے لگی۔ انہیں گاڑی رکنے پر حیرت سے باہر لکھا یہ تو ان کا گھر تھا مگر وہاں اتنے لوگ کیوں تھے؟ اس کا دل نہ جانے خوف سے کانپا تھا۔ اذلان نے اسے گاڑی سے اتار کر باہوں کی گیرے میں لیا۔ اسے سامنے حاشر کھڑا نظر آیا جس نے نظریں ملتے ہی چرائی تھی۔ انہیں ہادی کو ڈھونڈنا چاہا۔ بھائی ہادی کہاں ہے؟ وہ اذلان کے ساتھ چلتے سہم کر بولی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اذلان کی آنکھوں میں بہنے میں آنسو نے اسے ساکت کیا تھا۔ انہیں جیسے اندر حال میں قدم رکھا وہی رکی۔ ماما زور سے رو رہی تھی، سامنے پتہ نہیں کس کی میت رکھی گئی تھی۔ انہیں پھر ادھر ادھر ہادی کو ڈھونڈا، پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھی تاکہ اسے اپنے بیڈ روم میں دیکھ سکے۔ کہاں جا رہی ہو عرش؟ عائشہ آپی نے اسے روکا، وہ بھی رو رہی تھی۔ میں ہادی کو دیکھو بیڈ روم میں ہوں گے۔ وہ اپنا ہاتھ ان سے چھڑواتے بولی اور سامنے دیکھنے سے گریز کیا۔ ادھر آؤ، وہ اسے زبردستی کھینچتے اس تک لے آئی۔ آپی پلیز چھوڑیے، مجھے نہیں دیکھنا، وہ روتے ہوئے بولی۔ دیکھو عرش یہ تمہارا ہادی ہے، آخری بار دیکھ لو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ عرش نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے مگر نظر جیسے ہی اس کفن میں لپٹے وجود پر پڑی وہ اس کے قریب آئی۔ ہادی، اس نے اسے پکارا۔ ہادی یہ کیسا مذاق ہے؟ اٹھی پلیز، صاحب کیا سوچیں گے؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے بولی۔ اس نے ایک نظر ماما کو دیکھا جو بہت رو رہی تھی، پھر گڑیا اور ماں نور کو۔ ہادی صاحب کو
روتا دیکھا مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ وہ پھر ہلانے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی آوازیں چیخوں میں تبدیل ہو گئی تھی، مگر وہ جو اس کی ایک آواز پر سامنے ہوتا تھا اسے سے بہت دور جا چکا تھا، جہاں سے اس کی واپسی ناممکن تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ تدفین کے بعد سب لوگ چلے گئے تھے، بس وہ اکیلا اس نئی قبر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تمہیں ذرا بھی شرم ہے ہادی؟ تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم کبھی دوستی نہیں توڑو گے، پھر کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ روتے ہوئے بولا تھا۔ حادثہ کا سب یہاں ختم ہوا تھا اور وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ تو جانتا ہے نا کتنی محبت کرتا ہوں تم سے، میں کیسے جیوں گا تمہارے بغیر؟ تو میرا ایک ہی دوست تھا، وہ ان کا کون سنبھالے گا؟ پہلے کیا انہیں کم دکھ تھے کہ تم نے بھی ان کو توڑ دیا؟ وہ اس سے شکوہ کرتا رہا مگر جواب کوئی نہیں آیا تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن دیا تھا۔ اس کے گھر والے وہیں تھے، اس کے ساتھ امی کا تو رو کا برا حال تھا۔ اپنی بیٹی کی حالت ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اسے اپنے چہرے پر ایک جانا پہچانا لمس محسوس ہوا۔ جان دیکھو، میں تم سے ملنے آیا ہوں، وہ سرگوشی میں بولا تو عرش نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہادی اس کا نام لیتی اس کے سینے سے لگنے لگی تھی۔ اب کہاں چلے گئے تھے؟ ہادی نے مسکراتے اس کا سر اپنے سینے سے اٹھایا۔ مجھے تو جانا تھا مگر تم نے یہ کیا حال بنا لی ہے؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ اب نہ خیال رکھو، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ وہ اس سے ہاتھ چھڑواتا اسے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ہادی وہ چیختے اٹھی تو امی نے اسے گلے سے لگایا۔ امی وہ آئے تھے، ابھی مجھ سے بات کر رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، پھوپھا پلیز آپ تھوڑا سا لیں، پھر دوائی بھی تو لینی ہے نا۔ وہ نے پیار سے بولا، ہاشو مجھے آپ نہیں جینا، میرا جوان بچہ جا کر منو مٹی تلے سویا، مجھے بھی اب نہیں جینا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاشو نے بامجھ کر خود کو سنبھالا، پھوپھا پلیز میرے لیے۔ وہ نے زبردستی دوا کھلا کر سلا کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ پھوپھا اسلام آباد سے کراچی آئی تھی ہادی کو آخری بار دیکھنے، وہ بھی گھر کے باہر۔ اسے دیکھا وہ وہیں سے گھر پلٹ آئی تھی۔ اس گھر میں انہوں نے قدم نہیں رکھا تھا جس گھر میں ان کی بہن کی عزت نہیں کی گئی تھی۔ آج سوئم تھا، وہ اپنے کمرے میں ہی تھی۔ رو کر اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو 3 ماہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے آنکھیں مودے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سارا دن لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سلسلہ تھما تھا۔ ابھی اس کے گھر والے بھی جانے کو تیار تھے۔ امی اس کے ساتھ رہنے والی تھی۔ انہیں آہٹ پر آنکھیں کھولی تو ماما اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ماما وہ کھڑی ہو گئی، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ابھی کے ابھی چلی جاؤ، مجھ سے تمہاری محنوس شکل اب برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ماما آپ یہ؟ وہ صدمے سے بول بھی نہیں پا رہی۔ تم اب کیا کرو گی یہاں رہ کر؟ میری ہادی کو تو مار دیا، اب کسے مارنا ہے؟ وہ نفرت سے بولی۔ ماما پلیز ایسا مت کرے، مجھے میری ہادی سے دور مت کرے، یہاں ان کی خوشبو ہے۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑتے بولی، اور کیا کر رہی ہو یہ ان کے سامنے گر گرا رہی ہو جن کو اپنے جوان بیٹی کی موت کا بھی احساس نہیں؟ اذان نے آ کر روتے عرش کو اپنی ساتھ لگایا۔ بھائی مجھے کہیں نہیں جانا، یہ میرے ہادی کا گھر ہے۔ روتے ہوئے بولی، ابھی اسی وقت چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ اذان کے سہارے چلتی ہوئی باہر آئی اور روتے ہوئے آخری بار اس گھر کو دیکھا جہاں اس کی یادیں تھیں۔ ہاشو نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ عورت عرش کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور گاڑی ہادی کے گھر کی طرف موڑی۔ اس کے سامنے ہادی کی باتیں کیے روئے جا رہی تھی۔ آنٹی ہادی کی بیوی کہاں ہے؟ اس کی بات پر وہ گڑبڑا گئی۔ وہ ابھی سوئی ہے بیٹا، عدت میں ہے، تم سے نہیں مل سکتی۔ وہ دکھ سے انہیں دیکھنے لگا۔ آنٹی مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں اس کے ساتھ؟ وہ دکھ سے بولا۔ وہ خاموش ہے۔ ایک بار تو سوچا ہوتا ہادی کے بارے میں، آپ نے آنٹی اس کا کفن بھی میلا ہونے نہیں دیا اور اس کی بیوی کو بے گھر کر دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے آج ہادی پر رحم آ رہا ہے کہ وہ آپ جیسے لوگوں کے بیچ رہتا تھا۔ معاف کیجیے گا، آپ لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم بہت تکلیف میں ہوگے کیونکہ تمہاری محبت تکلیف میں ہے، اور ہادی میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے اس کا حق دلواؤں گا۔ اس کی قبر پہ بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ بھی مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی اور وہیں بیٹھ کر رونے لگی، کیونکہ ہادی آپ کو میرا بھی خیال نہیں آیا۔ میں کیسے رہوں گی آپ کے بنا؟ مجھ سے نہیں جیا جا رہا آپ کے بنا۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ لیے رو رہی تھی کہ کسی نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے چہرہ اٹھایا۔ نہیں میری جان، وہ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے بولی تو وہ آنی کہتے ان کے گلے لگی رونے لگی۔ ان میں سے اسے ہادی کی خوشبو آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی تھی اور ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ وہ لڑکی لگ ہی نہیں رہی تھی جس کی تصویریں اس نے ہادی کے فون میں دیکھی تھی۔ آنی پیاری ہے نا میری عرش؟ ان کے کندھے پر سر رکھ کے بولا، بہت پیاری ہے، تم بلانے لے کر آتے نا اسے۔ ان کی بات پر وہ مسکرایا۔ اس کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا تھا ورنہ میں خود بھی اسے چھوڑ کر نہیں آتا۔ آنی نے اس کے سر پر پیار کیا تھا۔ وہ چونک کر حال میں واپس آئی تھی۔ تم اپنا خیال رکھنا، میں تمہیں
کال کرتے تھے وہ اس کے سر پر پیار کرتے بولے تو اس نے نم آنکھوں سے سارا اسپتال میں ہلایا۔ اچھا انکل چلتے ہیں، وہ عرش کے بابا سے بولا تو انہوں نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں جو اس گھر میں عرش کے ساتھ ہوا، وہ بہت غلط تھا۔ ہاشر سر جھکا کھڑا تھا۔ نہیں بہن، اس نے آپ کا کیا قصور، شاید میری بچی کی قسمت میں یہ سب لکھا تھا، بابا نے دکھ سے کہا۔ ہاشر نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ وہ باہر آئے تو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے عجیب احساس کے تحت اوپر دیکھا جہاں اسے کسی کا سایہ نظر آیا تو اس نے فوراً نظر جھکا لی، گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پوپو اس سے عرش کی باتیں کرتی تھی اور وہ بس ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ رات کو کھڑکی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا، اس کے دل اور دماغ میں کیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کل وہ پھوپھو کے ساتھ اسلام آباد واپس جا رہا تھا، اب اس شہر میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ اس شہر میں آتا ہی ہادی کے لیے تھا۔ لوگ کراچی کو روشنیوں کا شہر کہتے تھے، مگر ہاشر کی زندگی میں یہ شہر اندھیروں کے علاوہ کچھ نہیں لایا تھا۔ آج اس کی ملاقات ہادی کے وکیل سے ہوئی تھی، وہیں اسے پتہ چلا کہ ہادی نے اپنا سب کچھ اپنی ماں سوتیلی ماں کے نام کر لیا تھا۔ اسے پتہ تھا ہادی جذباتی تھا، مگر اتنا بڑا فیصلہ وہ کیسے کر سکتا تھا؟ اسے اپنی بیوی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ اب اس سوچ کا پریشان تھا کہ عرش کی سیفٹی کے لیے وہ کیا کرے۔ وہ کمرے کے ٹیرس میں کھڑا تھا کہ وہ اس کے لیے کافی لائی۔ تم کافی بہت اچھی بناتی ہو جان، اسے کبھی کبھی عرش نہیں جان کہتا تھا۔ اس کی بات پر مسکراتی پلٹنے لگی تھی کہ اس نے عرش کی کلائی پکڑ لی۔ ہادی پلیز چھوڑیے، بہت کام ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی بولی۔ بہت اچھا، بہت کام ہے ہاں۔ اس کے قریب آتا بولا تو وہ مسکراتی پیچھے ہونے لگی۔ باجی کیا ہوا، کہاں کھو گئی؟ اس کی چھوٹی بہن نے اس کا کندھا ہلایا تو اس نے چونک کر پہلے آس پاس کا پھر اس سے دیکھا، پھر دوسری طرف چہرہ موڑی لیٹ کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ ہادی کو کئی مہینے ہونے کو تھے مگر وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اشرف نے پھوپھو کے کہنے پر اپنا پورا بزنس پاکستان شفٹ کیا تھا۔ وہ آفس سے گھر آیا تو پھوپھو کے کمرے میں آئے، جو رو رہی تو وہ ان کی طرف بڑھا۔ ہاشو آج میرے بچے کو 2.5 مہینے ہو گئے اور میں ابھی تک جی رہی ہوں۔ کیوں؟ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ پلیز پھوپھو خود کو سنبھالیے، مجھے تکلیف ہو رہی۔ وہ ان کے آنسو صاف کرتا بولا۔ ہاشو میری ایک بات مانو گے؟ اور ان کی بات سن کر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ اسے لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ فوراً وہاں سے چلا آیا تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے امی کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تو ڈاکٹر نے جو کہا اس خبر پر سب خاموش تھے۔ وہ ماں بننے والی تھی، ہادی کے بچے کی ماں۔ وہ منہ گھٹنوں میں چھپائے رونے لگی۔ آج اگر ہادی اس کے ساتھ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا۔ وہ امی کے گلے لگی روئے جا رہی تھی۔ آج وہ جلدی آفس کے لیے نکلا تھا کیونکہ اسے ایک بہت ضروری کام کے بعد کراچی جانا تھا۔ وہ پوپو سے مل کر باہر آ گیا، اس کی قبر پر بیٹھی تھی، وہ فاتحہ پڑھنے لگی۔ وہ اپنی عیدت پوری ہونے کے بعد ہر جمعرات کو وہاں آتی تھی۔ اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ہاشر نے اپنی نظریں جھکا لی، آگے بڑھا۔ السلام علیکم، کیسی آپ؟ وہ نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور آنی وہ کیسی ہیں؟ وہ اسے دیکھتے بولی۔ ہاشر وہ انسان تھا جس سے اس کا ہادی بہت محبت کرتا تھا تو وہ بھی اس کی دل سے عزت کرتی تھی۔ وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ اسے دیکھتا قبر کی طرف بڑھا اور اس کے فاتحہ مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جلدی واپس آئے، اسے قبرستان کے باہر رکھے بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ بینچ کے دوسرے کونے میں بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی اور نظریں سامنے نظر آتی ہادی کی قبر پر تھی۔ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں، وہ نم آواز میں بولی۔ وہ بے چین خاموش رہا، اسے ایک نظر دیکھتی سر جھکا گئی تھی تو ہاشر نے اسے دیکھا۔ سر پر کالا دوپٹہ اوڑھ پر اپنے ہاتھوں پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ ماما نے یہ سب کیوں کیا؟ ہادی نے کہا تھا انہیں مجھے بہت کچھ بتانا ہے مگر زندگی نے انہیں موقع نہیں دیا، وہ اس کو دیکھتے بولی۔ وہ ہادی کے اسٹیپ مدر ہیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ہادی کی ماما میری پھوپھو تھی۔ ہادی کے فادر نے اچانک دوسری شادی کر لی جس کی وجہ سے پھوپھو زیادہ جی نہیں پائی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہادی بہت دکھی ہوا تھا اور وہ امریکہ شفٹ ہو گیا۔ پھر جب اس کے فادر بہت بیمار رہنے لگے تو ہادی کو واپس آنا پڑا اور وہ اس پر اپنی دوسری وائف اور 2 بیٹیوں کی ذمہ داری ڈال کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ہادی کی ساری زندگی ان ذمہ داریوں کی نظر ہوگی اور جب اس نے اپنے لیے جینا چاہا تو زندگی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ خاموش ہوا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی کھڑا ہوا اور دونوں خاموشی سے باہر آ گئے۔ ہاشر نے آس پاس کوئی گاڑی نہ پا کر اس کے لیے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ ہاشر نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو وہ اسے خدا حافظ کر کے چلی گئی۔ ہاشر نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی۔ پوپو میں ہادی کی قبر پر گیا تھا، وہاں عرش سے ملاقات ہے۔ وہ کھانا کھاتے بولا، اچھا کیسی ہے وہ، تم نے اس کا نمبر نہیں لیا؟ وہ فوراً بولی، ٹھیک تھی، آپ کا پوچھی تھی۔ وہ نارمل انداز میں بولا، میں نے اس دن تم سے کچھ کہا تھا؟ ان کے بابا اس نے کھانے سے ہاتھ روکا، انہیں دیکھا۔ ہاشر اس میں کیا برا ہے، اور یہ سوچو ہادی کی بیوی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بولی، پوپو میں بھی یہی سوچتا ہوں، وہ میری ہادی کی محبت ہے، اس کی بیوہ ہے،
میں کیسے اس کے بارے میں ایسے سوچ سکتا ہوں؟ ان کی طرف دیکھتا بولا، اور ایک پل کے لیے میں آپ کی بات مان بھی لوں تو روز سے میں کیسے اپنے جگری دوست کا سامنا کروں گا؟ کس منہ سے اس کا سامنا کروں گا؟ پپو خاموشی سے اسے دیکھی تھی۔ پپو پلیز مجھ سے وہ سب کرنے کو نہ کہیں جو کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہ ہو۔ وہ بے بسی سے بولا کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، مت کرو عرض سے شادی، میں تمہیں فورس نہیں کر رہی۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ میرا ایک مشورہ ہے، اس سے آپ یہاں سے بھی آزاد کر دو۔ انہوں نے اس کے دل پر انگلی رکھ کے کہا۔ وہاں سے چلی گئی مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا تھا۔ ان کی گود میں سر کے رو رہا تھا اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ پپو وہ کیوں چلا گیا؟ میں نے اس کی وجہ سے اپنی محبت بھی قربان کر دی۔ میں نے جب عرش کو اس کی بیوی کے روپ میں دیکھا تو میں اندر سے مر گیا تھا، مگر میں نے صرف ہادی کی وجہ سے خود کو مضبوط بنایا۔ وہ خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ خدا گواہ ہے پپو، میں نے کبھی اسے بد دعا نہیں دی، ہمیشہ دونوں کے خوش رہنے کی دعا مانگی تھی خدا سے۔ پھر کیوں وہ دونوں الگ ہو گئے؟ وہ سر اٹھائے بولا، بس میری جان، ان دونوں کا ساتھ اتنا ہی لکھا تھا، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں۔ اس کے آنسو صاف کرتے اس کی پیشانی چومتے بولی تو اسے سکون آیا تھا۔ وہ اپنی وارڈروب کے لاکر میں سے وہ البم لے آئے جس میں اس نے وہ تصویریں متاع حیات کی طرح چھپائے رکھی تھی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب پہلی بار اس نے عرش کو دیکھا تھا۔ وہ پاکستان ہادی سے ملنے آیا تھا اور امریکہ میں مقیم ایک دوست کے والد سے ملنا تھا جو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، تو وہ وہیں ان سے ملنے آیا اور وہیں پر اس نے عرش کو دیکھا۔ اس کے پیچھے تھا، وہ اس کے ساتھ جو لڑکی تھی اسی سے باتیں کرتے چل رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتیں سننے لگا۔ ہانیہ، مجھے شادی سے اعتراض اس وجہ سے ہے کہ مجھے اب تک وہ انسان نہیں ملا جس کو دیکھا میرا دل دھڑکے اور وہ بھی مجھے دیکھا بس میرا ہو جائے۔ اس کی بات پر ہاشر نے مسکراتے سر جھٹکا۔ وہ مجھے بک ایشو کروانی تھی، میں ابھی آئی۔ وہ مڑی تو ہاشر کے نظر اس پر پڑی۔ سر پر دوپٹہ لیے وہ بنا کسی میک اپ کے بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھا مگر اس کا پاکیزہ حسن اس کی آنکھوں میں بس گیا تھا۔ وہ ہادی کے ساتھ ڈنر کرتے بھی وہ اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا، وہ ہیرو کن خیالوں میں ہو۔ ہادی نے اس کے آگے سپون لہرایا تو وہ سر جھٹکا مسکرایا۔ آج تیری ہنسی کچھ الگ ہے، بتا کہیں میری سوتن تو نہیں ملی؟ وہ مشکوک ہوا۔ بس تم بکواس ہی کرنا۔ اچھا بتا تیری شادی کا کیا ہوا؟ وہ بات بدلتے بولا، یار مما رشتہ دے کر آئی ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ کندھے اچکائے بولا، ہادی یہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہے، تم اتنے لاپرواہی کیوں دکھا رہے ہو؟ ہاشر سنجیدہ ہوا، دیکھو یار، اگر مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں تو ماما کو کرنے دو، اچھا ہے نا؟ وہ اس کے ساتھ سکون سے رہیں گی تو میرا سکون بھی برقرار رہے گا۔ ہاشر نے سہلایا، ویسے میں نے اس لڑکی کے بارے میں سنا ہے، کافی خوبصورت۔ وہ شرارت سے بولا تو ہاشر نے اسے گھورا۔ وہ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ہادی نے گھر رکنے کو فورس نہیں کی کیونکہ وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے اچھے سے۔ دوسرے دن وہ مغرب کے بعد ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ اسے وہ 3 اور لڑکیوں کے ساتھ نظر آتی دکھائی آئی۔ وہ بے ساتھ اسے دیکھ کے ہاشر پاگل ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکایا، خود کو ڈانٹا۔ وہ وہیں بیٹھا تھا، اسے پتہ چلا اس کا برتھ ڈے ہے۔ وہ اپنے پسندیدہ جگہ ٹریٹ دینے آئی تھی اپنی دوستوں کو۔ ہاشر مسکرا دیا، پتہ نہیں کیوں اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ کبھی بھی لڑکیوں میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا مگر وہ شاید اس کے دل پر قبضہ کر چکی تھی۔ اس کے بعد ہاشر نے امریکہ واپس آ کر ہادی سے وہ ہوٹل خریدنے کی خواہش کی۔ تمہارا دماغ خراب ہے ہاشر، تم کیا کرو گے اس کا؟ ہادی کو اس کی بیوقوفی پر حیرت ہوئی۔ مجھے یہ کسی کو گفٹ دینا ہے اور یار کون سا، میں لاس میں جاؤں گا۔ وہ مسکرایا، اس کو کون دیکھے گا؟ ہادی اس کا جواب جانتا تھا پھر بھی دان پیسا بولا، میرا جگر اور کون؟ وہ سکون سے بولا، میں تمہارا ملازم نہیں ہوں۔ وہ چیرتے بولا، تھینک یو۔ ہاشر ہنستے ہوئے بولا، ہادی بائی دا وے کس کو اتنا بڑا 5 اسٹار ہوٹل گفٹ کرنا ہے؟ وہ مشکوک ہوا، تیری سوتن کو۔ ہاشر نے کہتے فون بند کیا اور ہادی فون کو گھورتا رہا۔ پھر ہادی کا رشتہ طے ہوا اور شادی کی تاریخ بھی رکھ دی مما نے۔ ہادی نے پپو کو بہت فورس کیا مگر وہ نہیں مانی آنے کے لیے، مگر ہاشر نے آنے کا وعدہ کیا تھا اور وہ اس لڑکی کی انفارمیشن بھی چاہتا تھا جس نے اس کا چین برباد کیا تھا۔ ہادی میں انشاءاللہ ولیمے پر تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاشر کی فلائٹ لیٹ کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکا شادی پر، جس کے لیے ہادی اس سے بہت ناراض تھا۔ دوسرے دن وہ شام میں آئے تو پتہ چلا محترم سسرال کے ہوئے۔ وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ پھر ہادی آتے اس کے پاس آئے، بہت بوڑھے ہو تم ہاشو، جانتے ہو نا تم اور آنی میرے لیے کیا ہو، پھر بھی دونوں نہیں آئے۔ ہاشر نے مسکراتے اسے گلے سے لگایا تو وہ ہمیشہ کی طرح سب کچھ بھول گیا۔ خوش ہو؟ ہاشر کے پوچھنے پر وہ مسکرایا تو ہاشر کو اطمینان ہوا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا تو ہاشر نے اسے گھورا، ایک دن میں بدل گئے ہو تم۔
ہادی نے ہنستے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ اب دل سو تو ان کو ناراض تو نہیں کر سکتا نا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہنسے تھے اور اسے وہی رکنے کا کہہ کر چلا گیا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا، اس سے ملنے کی دعا کرنے لگا۔ صبح ہادی کو اتنا خوش دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا تھا۔ ہادی کے کمرے میں جانے کے بعد وہ اس کی باتوں میں مسکراتا رہا۔ واقعی اب وہ بھی شادی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر آئے تو عرش کو دیکھ کر ساکت ہوا اور ہادی کے ساتھ بیٹھی مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشر نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا، ناشتہ کر کے وہاں سے ہوٹل چلا آیا جو اب اس کی ملکیت تھا۔ وہ اپنے روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل کچل دیا ہے۔ اس کے سامنے بار بار ان دونوں کے مسکراتے چہرے آ رہے تھے۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا، پھر ہادی کے کہنے پر اسے پارلر سے بھی پک کیا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا سر جھکا گیا۔ ہادی کو اس نے ہوٹل میں سرپرائز کا پہلے میسج کر دیا تھا اور وہ رات پوری اس نے سڑک پر گزاری تھی۔ اپنے آپ سے لڑتے ایک پل کے لیے اس کا دل کیا وہ اسے ہادی سے چھین کر کہیں دور چلا جائے، مگر پھر وہ اپنی سوچوں پر شرمندہ ہوا۔ وہ واپس امریکہ جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اسی میں اس کی بھلائی تھی۔ وہ امریکہ آ کر بیمار ہو گیا تو پوپو نے ہادی کو بتا دیا۔ وہ اسے ملنے آ گیا۔ ان دنوں اس کی عرش سے سلام دعا ہو جاتی تھی۔ جب عرش نے اسے کال کی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس کا دل چاہا وہ ہادی کو ماما کو جا کر خوب سنائے، مگر وہ خاموش رہا۔ ہادی کے مرنے والے دن وہ عرش کو خود لینے نہیں گیا تھا کیونکہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ہمیشہ عرش کو خوش دیکھا تھا تو وہ کیسے دیکھ سکتا تھا اسی سال میں، لیکن جب وہ گھر پر آئی تب وہ اسے جن سوالیہ نظروں سے دیکھی تھی وہ نظریں چرا گیا تھا۔ الارم کی آواز پر وہ چونکا، پوری رات اسے سوچتے گزر گئی تھی۔ تبھی اس نے وہ سب عرش کی تصویریں ڈائری میں رکھی، اسے لاکر میں رکھ کے فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے ایک ہفتے بعد وہ آفس میں بیٹھا کہ اس کی پی اے نے اسے جس کی آمد کا بتایا۔ وہ حیرت سے اپنے کیبن سے ریسیپشن تک آیا۔ السلام علیکم، ہلکا سا مسکرائی تو اس نے ایک نظر اس کو دیکھ کر نظر جھکا لی۔ آپ یہاں آئی میں اسلام آباد میں؟ وہ سنجیدگی سے بولا، میں اپنی خالہ کے گھر آئی تھی تو آنی سے ملنے کا دل کر رہا تھا مجھے۔ آپ کا گھر تو نہیں پتا تھا مگر آفس کا ہادی نے بتایا تھا۔ وہ اس کی بات سمجھتے ساحل آ گیا۔ آپ کو میں لے چلتا ہوں، بس 2 منٹ ویٹ کرے۔ اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کیبن میں آ کر اپنا کوٹ اور فون اٹھاتے ایک پل کے رکا۔ میں اس کے سامنے آنے پر کیوں عجیب فیل کرنے لگتا ہوں؟ وہ خود میں بڑبڑا اور پھر سر جھٹکتا آگے بڑھا۔ پھوپھو کتنی دیر اسے پیار سے لپٹائے رہی، وہ بھی ان کے سینے سے لگی رہی۔ ہاشو اچھے سے لنچ کا انتظام کرواؤ، میری بیٹی ہے۔ ہاشو نے ایک نظر ان کے مسکراتے چہرے کو دیکھا، وہاں سے کچن میں آ کر کوک کو ہدایت دے کر اپنے روم میں آ گیا۔ وہ لنچ کے بعد جانے کو کھڑی ہوئی۔ ہاشو نے ان کے ساتھ لنچ نہیں کیا تھا، اس کا سامنا کم از کم کرنا چاہتا تھا۔ بڑے اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ وہ پیار سے بولی۔ میں پھر آؤں گی آنے پر، آپ بھی آئیے گا نا؟ وہ ان کے ہاتھ تھامتی بولی۔ ضرور آؤں گی جب میرا چھوٹا ہادی آئے گا، وہ اسے پیار کرتے نرم آواز میں بولی تو اس نے بھی اپنے آنسو صاف کرتے مسکراتے سر ہلائے۔ ہاشر اسے ان کی خالہ کے گھر چھوڑایا تھا، وہ بھی سونے والا تھا کہ پوپو کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوا۔ پوپو مجھے بلایا ہوتا؟ وہ ان کو بیڈ پر بٹھائے بولا، تم جانتے ہو عرش ہادی کے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ وہ گمسم سا انہیں دیکھتا رہا۔ وہ میرے ہادی کی آخری نشانی ہے ہاشر۔ وہ رونے لگی۔ پلیز پوپو سنبھالیے خود کو، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ انہیں خود سے لگاتے بولا، ان کو ان کے کمرے میں لے کر آیا اور میڈیسن دے کر آرام کرنے کو کہا۔ وہ ہادی کا بچہ ہوگا ہاشو، کیا وہ دنیا میں آتے ہی یتیم کہلائے گا ہاشو؟ اسے اس محرومی سے تم ہی بچا سکتے ہو۔ وہ بنا کچھ کہے ان کے کمرے سے نکل آئے اور لان میں آ کر ٹہلنے لگا۔ اس کے کانوں میں وہی باتیں گونجی تھی کہ وہ ہادی کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ چلتے چلتے اس کے پاؤں درد کرنے لگے تھے۔ اس نے رک کر 2-3 گہرے سانس لیے اور ایک فیصلہ کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ حیرت اور صدمے سے امی کو دیکھ رہی تھی۔ امی آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ غصے سے بولی، تو کیا ساری زندگی ایسے ہی گزار دو گی؟ کل تمہارا بچہ ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ انہوں نے اسے سمجھاتے کہا، ہاشر کی پھوپھو نے خود کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ تمہاری ہاشر سے شادی ہو۔ وہ لب بھینچے خاموش رہی۔ ہادی کی اولاد ان کا اپنا ہوں گی، وہ لوگ اس کے اپنے ہوں گے بیٹا، باقی آگے تمہاری مرضی، آخری فیصلہ تمہارا ہوگا۔ وہ اسے کہتے چلی گئی۔ اس نے روتے ہوئے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ہادی یہ لوگ مجھے آپ سے دور کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ اس کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ پلیز مجھے اپنے پاس بلا لے ہادی، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، آپ کو ہادی سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ اس نے چونک اپنے پیچھے دیکھا جہاں ہاشر سر جھکائے کھڑا تھا۔ عرش اپنے آنسو صاف کرتی کھڑی ہوئی۔ اس نے بلیک چادر میں اپنا آپ چھپایا ہوا تھا۔ ہاشر اس کے پاس سے گزر کر ہادی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے لگا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ میں جانتا ہوں ہادی سے اور ہادی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ دونوں بینچ کے دونوں کونوں پر بیٹھے تھے۔ ہادی کی آخری بات مجھ سے ہوئی تھی ایکسیڈنٹ سے پہلے۔
حاشر کی بات پر اس نے سابر ٹھاکر سے دیکھا۔ اس نے آپ کا ہی نام لیا تھا، شاید وہ آپ کے لیے بہت پریشان تھا۔ اس کی بات پر رونے لگی۔ میں نے اور ہادی نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا، تو اب وہ نہیں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کا اور آپ کے آنے والی بیبی کا خیال رکھوں، اور یہ سب تبھی ممکن جب ہم دونوں پھوپھو کی بات مانیں۔ وہ لب بینچ بیٹھی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے، اور شاید میرے لیے بھی، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ رشتہ صرف کاغذی ہوگا۔ دنیا کے سامنے آپ میری وائف ہوں گی، مگر اکیلے میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بلیو می۔ حاشر نے اسے دیکھا۔ اسی وقت اس کی نظریں بھی اٹھی تھی، اور پھر دونوں نے بیک وقت نظریں چرائی تھی۔ آپ کو اگر اس نکاح سے پھر بھی اعتراض ہے تو پلیز ٹیل می، میں پھوپھو کو منع کر دوں گا۔ اسے ایک نظر دیکھتے وہاں سے چلی گئی، اور وہ گہرا سانس لے کر ہادی کی قبر کو دیکھنے لگا۔ وہ رات میں کھڑکی میں کھڑے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس گھر میں اس کی آخری رات تھی۔ کل اس کا حاشر کے ساتھ نکاح تھا، اور پھر اسے یہ شہر بھی چھوڑنا تھا، کیونکہ حاشر کے آفس کا مین سیٹ اپ اسلام آباد میں ہی تھا۔ اسی وجہ سے اسے بھی آنے حاشر کے ساتھ جانا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے بیڈ روم آ کر لیٹ گئی۔ اس نے صرف بابا کی وجہ سے ہانکی تھی، کیونکہ وہ اس کے مستقبل کے بارے میں پریشانی سے بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ اتنی بری بیٹی نہیں تھی کہ اپنی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف دیتی۔ حاشر وائٹ کرتے شلوار میں اس کے گھر آیا تھا۔ نکاح بہت سادگی سے کیا گیا تھا۔ آنی اور حاشر کے علاوہ حاشر کے دو دوست وہاں پر اور عرش کے گھر والے تھے۔ نکاح کے وقت عرش نے بھی سفید کپڑے پہنے تھے۔ پھوپھو نے اسے ریڈ دوپٹہ اوڑھایا جو اس نے خاموشی سے اوڑھ لیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ لوگ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہاں سے نکلے تھے۔ حاشر نے پھوپھو کو اپنے دوست کے ساتھ گھر بھیجا، اس کی اور عرش کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیو کرنے لگا۔ دونوں میں نکاح کے بعد کوئی بات نہیں ہوتی۔ گاڑی رکنے پر عرش نے سر اٹھایا۔ وہ قبرستان آئے تھے۔ حاشر نے اس کی طرف کا دروازہ آ کر کھولا تو وہ خاموشی سے گاڑی سے اس کے ساتھ ہادی کی قبر پر آ کر رکی۔ حاشر نے فاتحہ پڑھنی شروع کی تو اس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا، وہ بے آواز روتی رہی تھی۔ حاشر نم آنکھوں سے اسے روتا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی اپنے آنسو صاف کرتے وہاں سے ہٹی تو وہ بھی ایک الوداعی نظر قبر پر ڈالتا واپس مڑا۔ وہ لوگ تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد پہنچے تھے۔ اس نے کھانا بھی برائے نام ہی کھایا تھا، اور آنی نے اسے آرام کرنے حاشر کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ صوفے پر پیر لٹکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا کرے۔ حاشر جب کمرے میں آیا تو عرش کو یوں بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا۔ آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ پلیز آرام کریں، تھک گئی ہوں گی۔ وہ نرمی سے بولا، آپ ریلیکس ہو جائیے، یہ اب آپ کا بھی روم ہے، میں اسٹڈی میں جا رہا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا، آپ ریلیکس ہو جائیے، یہ اب آپ کا بھی روم ہے، میں اسٹڈی میں جا رہا ہوں، آفس کا کچھ کام ہے۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ لے اسی کمرے کے ساتھ بنے اسٹڈی روم میں چلا گیا تو وہ فریش ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں ہادی میں آپ کو یاد کر کے صحیح کاری ہوں یا غلط۔ وہ آنکھیں مودے اس کے تصور سے دل ہی دل میں مخاطب ہوئی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد حاشر آفس کے لیے نکل گیا اور وہ آنی کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اسے ہادی اور عرش کے بچپن کی باتیں بتانے لگی تو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ پھر لنچ کے بعد آنی نے اسے کمرے میں آرام کرنے کو بھیجا۔ وہ کمرے میں آ کر لیٹ گئی، حاشر کے بارے میں سوچنے لگی۔ رات کو وہ کہاں سویا وہ نہیں جانتی تھی۔ صبح وہ اٹھی تو وہ آفس کے لیے تیار کھڑا تھا۔ شام کو آفس سے واپس آیا تو وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ سلام کرتے سامنے صوفے پر بیٹھا تو وہ بھی سیدھی بیٹھ گئی۔ میں نے کل کی اپوائنٹمنٹ دی ہے ڈاکٹر سارا سے، کل شام میں ریڈی رہیے گا۔ وہ اپنا کوٹ صوفے سے اٹھا کر کھڑا اور ملازم کو آواز لگا کر کافی کمرے میں لانے کو کہا۔ وہ فریش ہو کر آئے تو عرش کے ہاتھ میں کافی کا مگ دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ کوک کھانا بنا رہے تھے تو میں لے آئی۔ وہ کپ رکھتے بولی تو حاشر نے تھینکس کہتے کپ لبوں سے لگا۔ کافی اتنی ٹیسٹی تھی یا اس سے لگ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر کافی عرصے بعد مسکراہٹ تھی۔ اور رات کے وہ پھوپھو کو ان کے روم میں چھوڑنے آیا تو انہوں نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ مجھے اتنے عرصے بعد تمہاری آنکھوں میں سکون دکھا ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتی مسکرائی۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھتے سر جھکا گیا۔ پھوپھو آپ جانتے ہیں میں نے یہ شادی صرف ہادی کی وجہ سے کی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں بھی اپنے اندر ایک سکون محسوس کر کیونکہ ہادی کی بیوی اور بچہ سیف ہے میرے پاس۔ پھوپھو نے مسکراتے اسے دیکھا۔ یہ کیسا سکون ہے اس کا جو اب تم اکیلے میں خود سے لینا زیادہ بہتر جواب ملے گا۔ مسکراتا انہیں دیکھتا رہا۔ دوسرے دن وہ تیار ہو کر حاشر کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ پھوپھو نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا۔ تم زمانے کی لڑکی لگتی ہی نہیں ہو۔ ان کی بات پر وہ حیرانی سے اسے دیکھے کہ اف میری جان، میرا مطلب ہے تمہیں بننے سمجھنے کا شوق نہیں ہے۔ ان کی بات پر خاموش رہی۔ اب ان کے سامنے
وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ ہادی اپنے ساتھ اس کے سب شوق بھی لے گیا تھا۔ اس کے بہت نہ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اسے ڈائمنڈ کے چھوٹے سے ایئر رنگس پہنائے اور لپسٹک اور کاجل بھی لگوایا۔ نوز پن بھی نکاح کے وقت انہوں نے پہنائی تھی۔ آج ہاشو کے بھی کان کھینچے ہو تمہیں کوئی بھی گفٹ نہیں دیتا، شادی پر گفٹ نہیں دیا شادی پر ان کی باپا وہ بس خاموش ہی۔ ہاشو آیا تو ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر اپنی نظریں پھیری۔ میں بس ابھی 5 منٹ میں آتا ہوں، وہ سر ہلاتی پھوپھو کے کہنے پر اس کے لیے پانی لے آئی۔ آپ کے کپڑے میں نے واش روم میں رکھ دیے ہیں۔ وہ جھجکتے بولی، یوں ویسے آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئی کین مینج۔ وہ اس سے کہتا واش روم کی طرف بڑھا تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ کپڑے بدل کر آیا تو اس کے ہونٹوں پر بہت دل فریب مسکراہٹ تھی۔ مسز ہاشر، آپ ویک بہت ہے، اپنا خیال رکھیے، ڈاکٹر سارہ نے اسے کہا۔ مسٹر ہاشر، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ اس حال میں وائف کو ہسبینڈ کی اسپیشل اٹینڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی باپا دونوں کی نظر ملی اور پھر ڈاکٹر کی دیکھنے لگے۔ اسے وہاں سے لے کر گھر آئے، پھوپھو کو ڈاکٹر کی ہدایت سنائی۔ رات میں وہ اپنی وارڈروب سیٹ کر کے ابھی بیٹھی تھی کہ ہاشر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس دے کر اس نے منہ بنایا۔ آپ کو میڈیسن دودھ کے ساتھ لینی ہے؟ اس کی میڈیسن نکال دے بولا، مجھے دودھ اچھا نہیں لگتا۔ اس کی باپا مسکراتا اسے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ دوائی بھی تو لینی ہے نا، سامنے دوائی ہے۔ وہ ناک بند کر کے پورا گلاس خالی کر گئی اور گلاس اسے تھما کر واش روم میں گھس گئی تو وہ پریشان ہوا، مگر وہ کچھ پل بعد واپس آئی۔ کلی کر کے تو وہ مطمئن ہوا۔ آپ برش کرے، میں آتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد لیٹ کے مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہاشر کی وجہ سے پریشان تھی۔ وہ بہت اچھا تھا، اس کا بہت خیال بھی رکھ رہا تھا، اس کی اپنی زندگی بھی تو تھی اور وہ ہادی کے جانے کے بعد اس کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ ہاشر کی آنکھ کھلی تو اس سے بیڈ پر نہ پا کر وہ پریشان ہوا اور واش روم کی لائٹ بھی بند تھی۔ وہ روم سے نکل آئے اور دیکھا وہ لاؤنج کے صوفے پر پاؤں اوپر کے رو رہی تھی۔ ہاشر کے دل کو کچھ ہوا، وہ فوراً اس کے پاس آیا۔ کسی کی موجودگی کے احساس کے تحت عرش نے سر اٹھایا تو ہاشر اس کے برابر صوفے پر بیٹھا تھا۔ ہادی کی یاد آ رہی ہے، وہ نرمی سے بولا تو وہ سر جھکائے اور رونے لگی۔ اٹھیے، جہاں سے اس کا ہاتھ تھامے بیڈ روم میں لے آئے، اس سے بیڈ پر بٹھا کر پانی لے آئے جو اس نے 2 گھونٹ پی کر رکھ دیا۔ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں ہادی کے بارے میں بھی، میں جانتا ہوں آپ کے لیے وہ کیا تھا۔ وہ اس سے فاصلے پر بیٹھا بولا، میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی ہوں، میری وجہ سے آپ کی زندگی میں خراب ہو رہی ہے۔ اس کی باپا حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے پتا ہے، ہادی نے بتایا تھا آپ کی کسی سے کمٹمنٹ تھی۔ اس کی باپا ہاشر نے گہرا سانس لیا۔ آپ پلیز اس لڑکی سے شادی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے بولی، ابھی آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا اور اسے لیٹنے کا اشارہ کیا تو وہ اس سے دیکھتی اپنے اوپر کمبل ڈالتے لیٹ گئی۔ وہ لائٹ آف کر کے ٹیرس پر آ کے عرش کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے دل میں یہ بات ہے، اسی وجہ سے خاموش رہتی ہے، ہاشر سے بات بھی کم کرتی تھی تو بتا دو اسے کتنی محبت کرتے ہو۔ اسے اس کے اندر سے آواز ہے جس کو اس نے فوراً خاموش کروایا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ سکون سے سو رہی تھی۔ وہ بھی آ کر بیڈ کے دوسرے کونے پر لیٹ گیا اور نائٹ بلب کی روشنی میں اسے دیکھنے لگا۔ اس کا دل چاہا وہ اس کے چہرے سے آنسو کے نشان صاف کر، مگر وہ اپنی خواہش کو دباتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھوپھو کو ہلکا موسمی بخار تھا، وہ ان کے روم میں ان کے پاس بیٹھی تھی۔ ہیلو لیڈیز، مے آئی کم ان؟ وہ دستک دے کر بولا، ارے میرا بیٹا آ گیا، پھوپھو نے پیار سے کہا تو وہ مسکراتا ان کا سر چومتا بیٹھ کے دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کوٹ صوفے پر رکھا ایک سر پھوپھو سہانے بیٹھی تو عرش ان کے پیروں کے پاس بیٹھی دوسری طرف وہ لیٹا ہوا تھا۔ تھک گیا ہے میرا بچہ؟ وہ اس کے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے بولی۔ ہاں پھوپھو، آج کافی میٹنگ تھی عرش، وہ ان سے کہہ کر عرش کو پکار بیٹھا۔ وہ سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی، ایک کپ کافی مل جائے گی مگر آپ کے ہاتھ کی؟ وہ سر ہلاتے اٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ پھوپھو کے دیکھنے پر وہ معصومیت سے بولا، کافی کب سے پینے لگی ان کی بابا؟ وہ مسکرایا، بہت اچھی بناتی ہے تو عادت ہو گئی ہے۔ وہ کندھے اچکائے بولا، میں چاہتی ہوں تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ وہ ان کو دیکھ کر مسکرا کر فون کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اب عرش سے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کرواتا، اس سے بات بھی کرتا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ اسے خود سے مخاطب کرنے لگی جو ہاشر کے لیے بہت خوش آئندہ تھا۔ وہ آفس کے لیے ریڈی ہو رہا تھا۔ وہ اس کے لیے کافی لی، مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی تھی تو میں آج مارکیٹ چلی جاؤں۔ وہ اسے دیکھتا اپنے وارڈروب سے کچھ نکالنے لگا اور پھر اس کی طرف پلٹا، یہ رکھ لے، کام آئیں گے۔ اچھی خاصی رقم اسے تھمائی جو اس نے لے کر کچھ رقم لے کر باقی اسے واپس کرنے لگی تو اس نے یہ کہتے لینے سے انکار کیا کہ کچھ غیر ضروری شاپنگ بھی کر لے۔ وہ مسکراتی بیٹھ تھی کہ اس کی چیخ پر وہ اس کی طرف آیا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اسے کندھوں سے تھامتا بیڈ پر بٹھاتے بولا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹاتے اس سے
دور ہوا اور سوری کہتا کمرے سے چلا گیا۔ وہ اپنے بچے کی موومنٹ پڑھ رہی تھی مگر وہ ہاشر کو بتا نہیں پائی۔ وہ مارکیٹ کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ ہاشر نے اسے کال کر کے وہ ڈرائیور کو بھیجا ہے وہ اس کے ساتھ چلی جائے۔ وہ اس کے اتنے کیئرنگ انداز کو سوچتی تیار ہوتی رہی۔ صبح جس انداز میں اس کی تکلیف پر وہ ریئیکٹ کر گیا تھا وہ الجھ گئی تھی۔ ہاشر کی آنکھوں میں اس کے لیے جو تھا وہ حیران ہوئی تھی مگر پھر اپنا وہم سمجھ کا خود کو ڈپٹا تھا۔ بڑی چادر لے کر اپنے پرس اٹھائے اور پھپھو کو بتا کر باہر آئی۔ عرش دیکھیے کون ہے، وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاشر اتنی تیز آواز میں اسے بلا رہا تھا اور اپنے سامنے ارزان بھائی کو دیکھا وہ خوشی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ کیسی ہے؟ اس کا سر چومتا بولا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں اور امی بابا؟ وہ سر اٹھاتے بولے۔ ہاشر مسکراتا اس کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھتا رہا۔ آپ بٹھائیں گی ارزان کو یا ایسے ہی کھڑا رہنا ہے؟ اس کے کہنے پر عرش نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کو کہا۔ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھی۔ آپ لوگ بیٹھیے میں چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ دونوں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ خوش ہو تم ہاشر کے ساتھ؟ اس نے سارا اسباب میں ہلایا۔ امی بابا کو تمہاری بہت فکر رہتی ہے، وہ لوگ آئیں گے تم سے ملنے میں، آپ اس کے کام سے آیا تھا، سوچا تمہیں دیکھ کر جو وہ اس کی بات پر مسکرائی۔ پھر پھپھو ہاشر آئے۔ ارسلان چائے پینے کے بعد جانے کے لیے کھڑا ہوا تو ہاشر نے زبردستی ڈنر کے لیے روکا تو وہ ڈنر کر کے گیا۔ آج ہاشر بیڈ روم میں آیا تو وہ بہت خوش تھی۔ کیا بات ہے، لگتا ہے کوئی آج بہت خوش ہے، اس سے چھیڑتا بولا تو وہ مسکرائی۔ بھائی بتا رہے تھے امی بابا مجھ سے ملنے آئیں گے؟ وہ مسکراتی بولی بہت خوش نصیب ہیں آپ، عرش اتنے لوگ ہیں پیار کرنے کے لیے۔ وہ حسرت سے کہتا ٹیرس پہ چلا گیا۔ وہ حیران سی ہو گئی۔ وہ ٹیرس پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ 2 کپ کافی لی اور دونوں اسے تھماتی واپس گئی تو وہ ناسمجھی میں 2 کپ دیکھنے لگا۔ کچھ پل بعد وہ واپس آئی، اس کے ہاتھ میں شال تھی۔ موسم بدل رہا ہے، یہ اولے۔ اس نے مسکرا کر شال اولی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ وہاں رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہ اسے سوالیہ نظر سے دیکھنے لگا۔ آپ نے ابھی کہا کہ میں بہت خوش نصیب ہوں، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس کی بات پر مسکرایا۔ آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنے محبت کرنے والے پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، اور جس کے بعد اتنے محبت کرنے والے اور فکر والے لوگ کو وہ خوش نصیب نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ واقعی وہ ہادی کے جانے پر اتنی مایوسی کہ دوسرے محبت کرنے والے لوگوں کو بھول ہی گئی تھی۔ اب مجھے ہی دیکھ لیں، وہ کھڑا ہو کر بولا اور ریلنگ سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا بولا۔ بھائی بہن کوئی تھا نہیں، مام ڈیڈ بھی چلے گئے، ایک بھائیوں جیسا دوست تھا وہ بھی چلا گیا، اور جس سے محبت کی وہ۔ عرش نے اسے دیکھا تو وہ اسی سے نظر چراتا اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوگی۔ ہاشر آپ مجھے دوست سمجھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ مسکراتے اسے دیکھتے پھر ہنسنے لگا تو وہ حیران سی اسے ہنستے دیکھ رہی تھی۔ اس کی شادی ہو گئی، پھر جس سے میں نے شادی کی اسے میں اچھا ہی نہیں لگتا۔ وہ ہنسی روکے معصوم سے بولا۔ صاف لگ رہا تھا وہ بات کو مذاق میں لے رہا ہے۔ وہ اس سے گھوٹی وہاں سے جانے لگی تو ہاشر نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا تو اس کا دل تیز انداز میں دھڑکا۔ ہاشر نے سوری کرتے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اسے سے نظر چراتا اندر چلا گیا۔ وہ وہیں حیرت سے کھڑی رہی۔ اسے ہاشر کا یوں ہاتھ پکڑنا برا نہیں لگا تھا، اسے برا اس طرح اس کے جانے پر لگا تھا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا۔ عرش کی آنکھ کھلی، نائٹ بلب کی روشنی میں ہاشر کو دیکھا جو اس سے تھوڑے فاصلے پر اوندے منہ سو رہا تھا مگر اس کے کمفرٹر بیڈ سے نیچے گرا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر کمفرٹر اٹھایا، اس سے اڑا کر اپنے سر پر آ کر اپنا کمفرٹر ٹھیک کرتے اسے دیکھا اور اس کی رات والی باتیں سوچنے لگی۔ واقعی وہ اتنی خوش نصیب تھی رشتوں کے بارے میں، اور وہ جس سے میں نے شادی کی اسے میں اچھا نہیں لگتا۔ اس کے کانوں میں ہاشر کی آواز گونجی۔ کس کو تم اچھے نہیں لگو گے ہاشر؟ تم وہ فرشتے ہو جس کو اللہ نے انسان کے روپ میں بھیجا ہے، تمہارے میری زندگی میں آنا ایسے ہی لگتا شاید۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ وہ بہت نرمی سے اس کی پیشانی پر آئے بال ہٹائے اور کروٹ لیے سو گئی اور ہاشر نے مسکراتے اپنے بال بگاڑے۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ بیڈ سے اٹھے ہاشر نہ جاگے۔ وہ جان بوجھ کر سوتا بنا رہا۔ صبح کو وہ تیار ہوتے گنگنا رہا تھا۔ وہ اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر پرسکون ہوئی اور اس سے ناشتے لگنے کی اطلاع دی تو کوٹ اٹھا تھا اس کے پیچھے پھپھو سے پیار لیتے چیئر پر بیٹھ گیا۔ میں آج علینا سے ملنے جاؤں گی ہاشر، ہو سکتا ہے واپسی نہ ہو آج تو گھر جلدی آ جانا۔ اور شکیلی ہوگی ان کی بات پر اس نے مسکراتے سارا اسباب میں ہلایا۔ اب ریڈی ہو جائیے، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ وہ عرش سے کافی کا مگ لے کر بولا تو وہ سہلاتے ٹیبل سے اٹھ گئی۔ اب ناشتہ ٹھیک سے کیوں نہیں کرے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے آگے فریش جوس رکھا۔ ویسے میں نے رات کو آپ کی دوستی والی آفر کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھنے لگی۔ مجھے آپ کی دوستی قبول ہے، وہ اٹھ کر بولتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ خاموشی سے جوس پیتی تھی۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگی جس سے ہاشر محبت کرتا تھا۔ اسے اس لڑکی کو دیکھنے کا تجسس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ سوچتی اپنے ہاشر کے بیڈ روم میں آئی اور اس کے لاکر کو کھولنے لگی مگر پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ وہ ہاشر سے خود کہے گی اس لڑکی کی تصویر دکھانے کے لیے
حاشر لنچ پر ہی واپس آ گیا تھا۔ وہ باقی آفس کا کام اس نے گھر بیٹھے کیا اور وہ بور ہو کر سو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر اثر پڑی اور شال اوڑھتی باہر آئی۔ حاشر پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے، کافی سوئی؟ وہ ہاتھ دھو کر اس کے سامنے لان میں رکھی چیئر پر بیٹھا۔ بور ہو رہی تھی تو نیند آ گئی۔ وہ اسے کچھ جتاتے انداز میں بولی تو وہ سر جھکائے مسکرائے۔ اس کے جوس منگوائے۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ بنا جھجک جواب دیجیے گا، مجھے برا نہیں لگے گا۔ وہ جوس کا سپ لیتے بولی تو اس نے کافی پیتے سارا اسپار میں ہلایا۔ آپ جس لڑکی سے محبت کرتے تھے وہ کیسی تھی دکھنے میں اور نام کیا تھا اس کا؟ وہ جھجکتے بولی عرش۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت ہے، شاید مجھے لگتی ہے۔ وہ اس کے صاف شفاف چہرے پر نظر جمائے بولا۔ میں نے جب پہلی بار اس کی آواز سنی تھی میرے لیے دنیا کی ہر چیز ساکت ہو گئی تھی۔ وہ ہنستی ہے تو اس کے ساتھ مجھے دنیا کی ہر چیز مسکراتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کی چمک کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کا جوس؟ وہ جوس کی طرف اشارہ کرتا بولا تو وہ چونک گئی۔ وہ بے دلی سے جوس پیتی تھی، پتہ نہیں کیوں اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے اندر چلی گئی اور پیچھے وہ گہرا سانس لے کر مسکرایا۔ اور اگر مجھے جو محسوس ہو رہا ہے وہ صحیح ہے تو میری زندگی کی ہر محرومی ختم ہو جائے گی۔ وہ خود سے بول رہا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ لوگ روم میں آئے تو وہ خاموشی سے سو گئی۔ وہ لائٹس بند کر کے اسٹڈی میں آ کر کام کرنے لگا۔ وہ اس کے جانے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے خود نہیں پتا تھا اسے کیا چیز بے قرار کر رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر حاشر کا لاکر کھولنے لگی۔ حاشر لاکر کی کیز وہاں رکھتا تھا۔ لاکر کو چیک کرتے ہوئے اس کے پیروں میں ڈائری گری تھی۔ اسی پل باہر قدموں کی آواز آئی تو اس نے فوراً لاکر بند کیا اور ڈائری اپنی تکیے کے نیچے رکھی۔ آپ تو سو رہی تھی؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، بس پھر نیند نہیں تو اسے غور سے دیکھتا بیٹھ پر اپنی سائڈ پر آ گیا تو وہ بھی لائٹ آف کر کے اپنی سائڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ رات میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ صبح اٹھی تو حاشر کی جگہ خالی تھی مگر واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جلدی اٹھی اور ڈائری اٹھا کر اپنے وارڈ روم میں رکھ دی اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے ہلکا ہلکا پین فیل ہو رہا تھا۔ حاشر باہر آیا تو اسے دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں عرش؟ وہ ٹاول صوفے پہ پھینکتے اس کی طرف آیا۔ مجھے بہت پین ہو رہا ہے حاشر۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام دی بولی۔ حاشر نے دیکھا اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ آپ ریلیکس ہو جائیے، ہم ابھی چلتے ہیں ہاسپٹل۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتا بولا۔ اسے چادر اڑا کر اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی تک لایا اور ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا کہا۔ خود عرش کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا۔ عرش اس کے ہاتھ تھامے ہوئے درد کو برداشت کرتی رہی۔ وہ لوگ ہسپتال پہنچے تو اسے فوراً لے جایا گیا۔ اس نے پھپھو کو کال کی پھر وہیں پر ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پھپھو بھی آ گئی تو وہ کچھ ریلیکس ہوا اور 2 گھنٹوں بعد عرش نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ نرس نے بچہ کا حاشر کو پکڑا تو وہ گمسم سا اسے دیکھ گیا۔ وہ بالکل ہادی کی کاپی تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے اس کی پیشانی چومی۔ سر، آپ کی وائف کو روم میں شفٹ کر دیا گیا، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ نرس کے کہنے پر وہ جب کمرے میں آیا تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پاس آیا، اس کے چہرے پر زردی تھی۔ حاشر نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے تو عرش نے آنکھیں کھولی۔ کیسی طبیعت ہے؟ وہ مسکراتا بولا۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ کمزور سی آواز میں بولی۔ ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی لے کر آتا ہوں اسے۔ اس کا ہاتھ تھپکتے بولا اور بیبی کو لینے چلا گیا۔ پھر شام کو عرش کے پیرنٹس بھی آ گئے۔ ڈاکٹر نے اسے دوسرے دن گھر جانے کی اجازت دی تو وہ لوگ گھر آ گئے۔ پھپھو نے اس کا اور چھوٹے کا صدقہ دیا۔ وہ بیڈ روم میں آئی تو وہاں وائٹ اور بلو غباروں کے ساتھ بہت اچھی سجاوٹ کی تھی۔ امی نے بیبی کو کارڈ میں لٹایا اور کمرے سے چلے گئی۔ بیٹا، ہم ابھی 1-2 دن میں چلے جائیں گے تو میں سوچ رہا ہوں وہ کام پورا ہو جائے جو ادھورا تھا۔ پاپا نے حاشر کو نماز سے لوٹتے وقت کہا۔ بالکل انکل، کیا ان سب سے یہ بات چھپا کر آپ نے صحیح کیا ہے؟ وہ انہیں دیکھتا بولا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو حاشر وہ عورت میری بیٹی کو جینے نہیں دیتی۔ دیکھا تھا نا تم نے کیا ہوا تھا اس دن؟ سر ہلاتا اس دن کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھوپھو نے عرش کے پیرنٹس سے حاشر اور عرش کے لیے بات کی جس پر انہوں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ایک دن آفس میں بیٹھا تھا کہ اس سے عرش کے فادر کی کال اور وہ اسے کراچی بلا رہے تھے۔ وہ بہت پریشانی میں اسی دن کراچی کے لیے نکلا تھا۔ انہوں نے اسے گھر سے باہر ملنے کو کہا تھا۔ حاشر نے انہیں اپنے ہوٹل بلوا لیا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہادی کی ماں کا فون آیا تھا۔ ان کا کہنا ہے عرش کے ہونے والے بچے پر ان کا حق ہے، اس لیے عرش ان کے پاس ہے جب تک اس کا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ ان کی بات پر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ مطلب کیا ہے ان کی اس بات کا انکل؟ آپ منع کر دیتے۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہے ایک بار نہیں کئی بار، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں۔ اگر انہوں نے عرش سے کچھ کہا تو وہ فوراً ان کے پاس چلی جائے گی۔ وہ پریشانی سے بولے۔ ہاں، پھر اسے وہی تکلیف دینا چاہتی ہیں جیسے پہلے دی ہے۔ وہ دکھ سے بولا۔ میں ان سے بات کرتا ہوں، پریشان مت ہو۔
وہ انہیں تسلی دیتا بولا میں چاہتا ہوں تمہارا اور عرش کا نکاح جلد ہو، تمہاری پھپھو نے بات کی ہے، مگر ہم اس کے بچے کے بعد کا سوچتے تھے، مگر اب میں چاہتا ہوں تم اس کے محافظ بنو تاکہ یہ دنیا میری بیٹی کو سکون سے جینے دے۔ حادثہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ہم نے زبردستی اس کی شادی ہادی سے کروائی تھی، مگر دیکھو میری بیٹی کی قسم، ان کی بات پر اس کا دل بہت دکھا تھا۔ انکل آپ جیسا کہیں گے ویسا ہوگا، مگر ابھی نکاح ممکن نہیں، آپ سمجھیں نا، جب تک اس کا بیبی اس دنیا میں نہیں آ جاتا یہ ناممکن ہے۔ جھجکتے بولا جانتا ہوں، اس لیے فی الحال صرف تم قانونی کارروائی کے ایک نکاح نامہ بنواؤ، باقی کارروائی ہم اس کی ڈلیوری کے بعد شرعی نکاح کریں گے، مگر یہ بات عرش کو کبھی پتہ نہیں چلنی چاہیے، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے اس کی عدت ختم کرنے کے لیے فتویٰ لیا ہے، میری بیٹی پاگل ہو رہی تھی، گھر بیٹھے اب وہ صرف ہادی کی خبر پڑ جاتی، ان کے بار بار اس نے سر ہلایا۔ جب عرش کو اسلام آباد لے کر آ رہا تھا تو انکل نے اسے کہا تھا میں تم پر اعتبار کر کے اپنی بیٹی دی ہوں، یہ بات یاد رکھنا، یہ ابھی بھی ہادی کی بیوہ ہے۔ ان کی بات اس نے سر ہلایا اور ہمیشہ عرش سے فاصلہ رکھا۔ لیکن کیوں بابا پھر نکاح کے لیے وہ حادثہ کو دیکھتے بابا سے بولی بیٹا بس جب تم دونوں کا نکاح ہوا تھا تم ماں بننے والی تھی تو تمہاری فیلنگز کچھ اور ہوں گی، اب میں چاہتا تم دونوں کا نکاح دوبارہ ہو، سمجھ لو میری سیٹسفیکشن کے لیے ہے۔ وہ بس حادثہ کو ایک نظر دیکھتی خاموش ہوئی، جو بابا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بابا اور امی کے ساتھ کراچی آ گئی تھی، ان کا نکاح 2 ہفتوں بعد ہوا تھا۔ وہ سارا دن اپنی بیٹی کے ساتھ بزی رہتی، جس کا نام حادثہ نے آماد رکھا تھا، اور اسے پھر عادی کہتا تھا۔ وہ حادثہ کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتی تھی۔ وہ دن میں اسے 2 بار ضرور کال کرتا، ان کے بیچ صرف عادی کی باتیں ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد کھانا کھا کر حادثہ کسی کام سے چلا گیا۔ رات 10 بجے ان کی اسلام آباد کی فلائٹ تو ابھی 8 بجے تھے۔ وہ عادی کو سلا ایک نظر پیکنگ پر ڈالتی، فریش ہونے چلے گی، واپسی پر اس کے قدم وہیں رکے۔ عادی کو کسی کی گود میں دیکھا، مما اس کے حیرت سے پکارنے پر مڑی، پلیز مما اسے مجھے دے دے۔ وہ ان کی طرف آتے بولی یہ میرا پوتا ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گا، تمہیں اگر آنا ہے تو آ سکتی ہو۔ وہ کہتے پلٹی تو سامنے حادثہ کو کھڑے دیکھ کر وہیں رکی۔ حادثہ میرا بچہ پلیز مجھے میرا عادی واپس لا دے۔ حادثہ اس کے پاس آ کر اس کا بازو جھنجھوڑا اور رونے لگی۔ عادی کو عرش کو دے دے آنٹی، وہ بہت ضبط سے بولا، یہ میرے عادی کا بیٹا کیسے کسی اور کو دے دوں۔ ان کے جھوٹے آنسو دیکھا۔ حادثہ نے افسوس سے سر نہ مہلایا، میں ابھی بھی آپ کا لحاظ کر رہا ہوں صرف عادی کی وجہ سے، لیکن زیادہ دیر نہیں کر پاؤں گا۔ وہ ان سے عادی کو لے کر انہیں گھوٹے بولا، یہ ہمارا بیٹا ہے، میرا اور عرش کا، اس لیے خبردار جو آئندہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ وہ ایک ہاتھ سے عماد کو تھامے اور دوسرا ہاتھ عرش کے گرد رکھتا اسے کلپ کرتا بولا، جانتا ہوں آپ کو اچانک عادی کی اولاد سے اتنی محبت کیوں ہوئی ہے، ابھی ہادی کے وکیل سے مل کر آیا ہوں میں۔ ان دونوں کو دیکھتی وہاں سے چل گئی تو حادثہ نے عرش کو دیکھا جو سہمی نظر سے عادی کو دیکھ رہی تھی۔ عرش ریلیکس سا ہو جائیے، اسے نرمی سے بولا۔ حادثہ اگر ہمارے ہادی کو لے کر چلی جاتی تو وہ خوف زدہ نظر سے عادی کو دیکھتے بولی، تو حادثہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اس سے الگ ہوتی عادی کو لے کر بیٹھ پر آگے تھوڑی دیر میں ہم نکلیں گے، آپ ریڈی ہیں نا؟ وہ عادی کو پیار کرتے بولے تو عرش نے سارا اسپاج میں ہلایا۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ پہلے اسلام آباد پہنچے تھے۔ وہ روم میں آئے تو عرش کو دیکھا جو بیڈ پر عادی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ انہیں ایک نظر سوئے ہوئے عادی کو دیکھا اور اسے لے کر کارڈ میں لٹایا۔ حادثہ مما کیوں میرا بچہ چھیننا چاہتی ہیں؟ وہ بیڈ پر بیٹھا تو وہ بولی، آپ پریشان مت ہو، اب وہ کچھ نہیں کر پائیں گی، ڈونٹ وری، نرمی سے کہتا لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلا کر دوسری طرف کروٹ لیے لیٹ گیا۔ وہ بھی اپنی سائڈ پر لیٹی عادی کو دکھنے لگی۔ حادثہ نے سوتے ہوئے عرش کو دیکھا اور گہرا سانس لیے سیدھا لیٹ گیا۔ وہ عادی کے وکیل سے ملا تو اس پر عادی کی وصیت کا پتہ چلا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ اس کے سب کچھ اس کی ماما کا ہے، مگر اس صورت میں جب اس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر اس کی کوئی اولاد ہو گئی تو 80% اس کا اور 20% ماما کا تھا، اور اسی لالچ میں وہ عادی کو لے کر جا رہی تھی۔ اچانک عادی کے رونے کی آواز پر چونکا اور ایک نظر سوئی عرش پر ڈالتا اس کے پاس اس کا فیڈر بنا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور اسے دودھ پلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سو گیا تو وہ بھی اس کے برابر سو گیا۔ عرش کی صبح آنکھ کھلی تو کارڈ حالی لے کر عاشر کی طرف کروٹ لی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ عاشر کا ایک ہاتھ عادی پر اور دوسرے میں فیڈر پکڑتا ہوا تھا۔ وہ دونوں سوتے ہوئے بہت اچھے لگ رہے تھے۔
اس نے اپنا فون اٹھا کر دونوں کی تصویر اور فریش ہونے کے لیے اٹھی۔ وہ 3 دن بعد اسے اپنی وارڈروب سیٹ کرنے کا خیال ہے تو وہ عادی کو صلاح کا وارڈروب سیٹ کرنے لگی۔ ہاشر 2 دنوں کے لیے دبئی گیا ہوا تھا۔ اس نے کپڑے نکالے تو اچانک ایک ڈائری اس کے پیر پر آ کر گری، اور جیسے وہ اٹھانے کے لیے جھکی تو اس کے اندر سے گری تصویر پر نظر پڑی تو وہ شاک سی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی، جیسا جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے چینی تھی۔ اس نے وہ تصویریں دیکھی، اس کی یونیورسٹی کے ایونٹس کی تصویریں تھیں جو سوشل میڈیا پر تھی، پھر اس کی برتھ ڈے کی بھی 1-2 تصویریں تھیں۔ تو کیا حادثہ مجھ سے؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ اس نے ڈائری کو اٹھا کر ان تصویر کو سمیٹا، خاموشی سے ہاشر کے لاکر میں رکھ دیا۔ ہاں عرش، تم ہی وہ لڑکی ہو جس سے میرے ہاشر نے بہت محبت کی۔ وہ سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی، مگر جب تم ہادی کی بیوی کے روپ میں اس کے سامنے آئی تو وہ پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ وہ ہادی کو بائیوں سے زیادہ چاہتا تھا، اور قسمت دیکھ وہ بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ رونے لگی، وہ بھی رو رہی تھی۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب بائی باربی کا پلین کریش میں اسے چھوڑ کر چلے گی۔ اسے میں نے ہادی نے سنبھالا تھا۔ وہ بہت ہنسنے والا خوش مزاج لڑکا تھا، مگر پہلے ماں باپ، پھر اس کی محبت کے سامنے کسی اور کی ہوگی، پھر بائی جیسا دوست اسے چھوڑ گیا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا ہے عرش، باقی سب تو اسے چھوڑ کر چلے گئے، مگر تم اس کے ساتھ ہیں، ہمیشہ اسے کبھی مت چھوڑنا، تم ہی اس کی زندگی کی ہر محرومی پوری کر سکتی ہو۔ وہ ان کے گلے لگی، رونے لگی۔ سب خیریت ہے نا پھوپھو؟ ہاشر شام میں ہی واپس آیا تھا۔ اسے عرش کچھ پریشان سی لگی تھی، تو اس کے جانے کے بعد وہ پھوپھا سے پوچھنے لگا۔ انہوں نے اس کا وہم کہہ کر ٹالا تھا، کیونکہ عرش نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہاشر کو کچھ نہیں بتائیں گی۔ اب تم آرام کرو، کافی تھکے ہو گے۔ وہ مسکراتے ان سے پیار لیتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ روم میں آ کر اسے عادی کی شاپنگ دکھانے لگا جو وہ اس کے لیے دبئی سے کر کے آیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، سوئے ہوئے ہاشر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے ہاشر کی ڈائری میں لکھے الفاظ آ رہے تھے۔ مجھے حیرت میں کیسے اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہوں جس کا نام تک نہیں جانتا۔ مجھے لگتا ہے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ جب مجھے لگتی ہے اسے وہ ہوٹل پسند تھا، میں نے اسے گفٹ کرنے کے لیے وہ خرید لیا۔ ہادی مجھ پر غصہ ہوا۔ میں جانتا ہوں میں اس پر بوجھ ڈال رہا ہوں، مگر کیا کیا جا سکتا ہے، دوست کے لیے اتنا تو کرنا پڑتا ہے۔ آج میں نے اسے ہادی کی بیوی میں روپ میں دیکھا اور مجھے لگا میں اندر سے مر گیا ہوں، اس لیے میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ہاں میں مانتا ہوں میں ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا، تو یہی بہتر تھا میں ان لوگوں سے بہت دور چلا جاؤں۔ اور میں ہادی کو مایوس کر کے آگے۔ ہاشر نے سیدھا ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ ٹیبل لیمپ آن کرتے بولا۔ نہیں بس ابھی آنکھ کھلی تھی، آپ سو جائیے، وہ لہجہ نارمل کرتے بولی اور کروٹ دوسری طرف کیے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں میں آپ ہی سے محبت کرتا تھا اور کرتا ہوں عرش، مگر میں چاہتا ہوں آپ خود اس بات کو محسوس کرے اور یہ فاصلہ مٹائی۔ وہ اس کی پشت کو دیکھ رہا، دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ اگر ہاشر مجھے اتنا چاہتے ہیں تو کہتے کیوں نہیں، کیوں مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ وہ دل ہی دل میں اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ روز کی طرح آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ عرش اسے لیے کافی لے کر آئی، اسے تھما کر عادی کو اٹھایا جو اٹھ چکا تھا۔ وہ بہت پیارا بچہ تھا، بالکل تنگ نہیں کرتا تھا۔ آج عادی کی ویکسین ہوگی نا؟ میں آ جاؤں گا، آپ تیار رہیے گا؟ وہ کافی پیتے بولا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤں گا، آپ پریشان ہو؟ وہ نرمی سے بولے۔ 5 بجے تیار رہیے گا، میں اپنے بیٹے کو خود لے کر جاؤں گا۔ وہ بیڈ پر لیٹے عادی کو پیار کرتے کو جھکا تو عادی اسے دیکھتے مسکرایا۔ پاپا کے ساتھ جانا ہے نا میری پرنس کو؟ مسکراتے اسے پیار کرتے باہر چلا گیا۔ وہ اس پر دعا پڑھ کر ڈرائیونگ کرنے لگی۔ دوسرے دن وہ ہاسپٹل سے واپس آئے تو عادی کو پھپھو کو پکڑا کر وہ اسے باہر چلنے کا اشارہ کر کے باہر آیا۔ کہاں چلنا؟ وہ حیران ہوئی۔ چلیے بتاتا ہوں، وہ گاڑی میں بیٹھا بولا۔ وہ گاڑی کو ایک بڑی بلڈنگ کے پاس رکا، دیکھ اسے سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ یہ بیوٹی سلون ہے، آپ کا اپائنٹمنٹ اچھے سے چاہیے اور کام ہو جائے تو مجھے میسج کر دیجیے گا، میں لینے آ جاؤں گا۔ وہ سہلاتی گاڑی سے اتر کر بلڈنگ کی طرف بڑھی تو ہاشر نے بھی گاڑی آگے بڑھائی۔ عرش کہاں گئی؟ پھوپھو نے اسے اکیلے دیکھ کر کہا، میں اسے پارلر چھوڑ کر آیا ہوں، سچ ہے کچھ وقت وہ خود کو بھی دے۔ وہ عادی کو گود میں لیے بولا اور اسے پیار کرنے لگا۔ کیا ہوا اس طرح کیوں مسکرا رہی ہیں؟ وہ انہیں مسکراتے دیکھتا بولا۔ لاگ رہے ایک بات کے روپ میں وہ سر جھٹکتا مسکرایا۔ میں اسے کمپلیمنٹ سمجھوں؟ وہ اس کی بابا ہنسی تھی۔ وہ حیرت سے اپنے عکس کو آئینے میں دیکھی تھی۔ وہ آخری بار شاید شادی پر پارلر آئی تھی اور اب ان لوگوں کی محنت نے اس کے چہرے کو اور پرکشش بنا دیا تھا۔ اس کی کمر تک آتے سلکی بال کٹنگ سے اور بھی اچھے لگ رہے تھے۔ جب وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو ہاشر نے بنا کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے بولنے کی منتظر ہی رہی۔ گھر پر پھوپھو نے اس کی بہت تعریف کی۔ وہ بس مسکرا دی، مگر پتہ نہیں کیوں اسے غصہ آ رہا تھا۔ عادی پلیز سو جاؤ، رونا نہ اب ماروں گی۔ وہ کمرے میں آیا تو اس کی بات سن کر حیرانی سے عادی کو اٹھایا۔
آپ اتنے چھوٹے بچے پر کیسے غصہ کر سکتی؟ عرش نرمی سے بولا، پلیز ہاشا مجھے اسے سلانے دے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں بھی سونا چاہتی ہوں۔ چیختے بولی، آپ سو جائے، میں دیکھ لوں گا عادی کو۔ ڈونٹ وری، وہ نرمی سے بولتا عادی کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ بولا، بیچے خاموشی سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے پتہ نہیں کیوں رونا آ گیا تھا۔ وہ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو ہاشا آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اٹھ کے، آپ کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ گھڑی پہنتے اس کی طرف بیٹھا، آئی ایم سوری، کل پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بولی، کچھ نہیں ہوا تھا، کبھی کبھی انسان ایسے ہی اریٹیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ نرمی سے کہتا ہے، اس کے پاس آئے۔ وہ بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ ویسے یہ ہیئر کٹ بہت سوٹ کر ہے پر وہ اس کے چہرے کی لڑ کو کان کے پیچھے کر کے مسکرایا۔ اپنا سیل فون لے کر باہر چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں عرش کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں آئی تھی، وہ خود بھی اس بات پر حیران تھی۔ کراچی مگر کیوں؟ رات کو ہاشا نے اسے اپنے ساتھ کراچی چلنے کو کہا تو وہ حیران ہوئی۔ کچھ ڈاکومنٹس پر آپ کے سائن چاہیے اور آپ اپنے گھر والوں سے بھی مل لیجیے گا۔ کل صبح کی فلائٹ ہے، رات تک واپسی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ اسے اپنا پروگرام بتانے لگا۔ انہیں سارے اسباب میں حالانکہ اسے آباد کی ٹینشن تھی۔ ویسے تو وہ ببو کے پاس سیٹ رہتا تھا مگر وہ ماں کی حیثیت سے پریشان تھی۔ وہ لوگ صبح 10 بجے کراچی پہنچے تھے۔ ہاشا ایئرپورٹ سے سیدھا ہوٹل آئے، وکیل کو بھی بلا لیا تھا۔ عرش ان ڈاکومنٹس پر سائن کر وہ اس کے سامنے فائل رکھتے بولا تو اس نے خاموشی سے اس کی بتائی گئی جگہ پر سائن کیے۔ وکیل کے جانے کے بعد وہ لوگ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سائن کیوں لیے تھے آپ نے مجھ سے؟ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، فائل اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے فائل کھول کر دیکھی تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ آپ نے اپنا اتنا بڑا ہوٹل میرے نام گاڑ دیا؟ کیوں ہاشا؟ وہ اس کی طرف دیکھتی بولی، اب جو کچھ بھی میرا ہے وہ آپ کا ہی تو ہے عرش۔ میں نے آپ کو ہماری شادی پر کوئی گفٹ نہیں دیا تھا، اسے آپ گفٹ سمجھ کر رکھ لیں۔ اس کے بعد خاموش ہو کہ وہ لوگ وہاں پہنچے تو بابا نے لنچ کیے بنا ہاشا کو اٹھنے نہیں دیا۔ وہ لنچ کر کے فوراً جانے کو اٹھا۔ آپ ریڈی رہیے گا، ہوٹل میں ایک پارٹی ہے تو اس میں شریک ہونا ہے، اس کے بعد ہم 11 بجے تک نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ میری ابھی پھپھو سے بات ہوئی ہے، ہمارا شہزادہ کافی خوش ہے اماں ابا کی غیر موجودگی میں، وہ مزے کر ہے۔ وہ اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ ہاشا وہ اس کے بلانے پر جاتے جاتے مڑا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، اپنا خیال رکھے گا۔ وہ مسکراتے ساتھ اسباب میں ہلاتا پلٹا۔ اس کی گاڑی جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوئی وہ اندر آ گئی۔ امی اور بابا بہت خوش تھے اس کے لیے، ان کے اس سوال پر وہ ہاشا کے ساتھ خوش ہے۔ اس نے اپنے اندر جا کر جہاں صرف خاموشی تھی۔ شام کو پارٹی کے لیے اس نے ریڈ کلر کی ساڑی پہنی تھی جو ہاشا ہی نے اس کو لا کر دی تھی۔ پارٹی کے حساب سے میک اپ کیا اور بالوں کو رول کر کے کھلا چھوڑا۔ وہ اس کا ویٹ کر تھی۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ اس نے گاڑی کی آواز پر دیکھا، ڈرائیور اسے لینے آیا تھا۔ وہ سب سے مل کر گاڑی میں بیٹھی تو ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہاشا کیوں نہیں؟ اس نے پوچھا۔ میم ان کو تھوڑا ضروری کام تھا تو انہوں نے کہا میں آپ کو ہوٹل ڈراپ کروں۔ وہ سر ہلاتی شیشے کی پار برستی بارش کو دیکھنے لگی جس کی رفتار میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ہوٹل پہنچ کر عاشر کے روم میں آئی۔ عاشر کراچی آتا تو اسی روم میں رہتا تھا۔ اچھا خاصا لگژری روم تھا۔ اس نے کھڑکی کھول کر باہر دیکھا اور مسکرا دی۔ یہ ہوٹل کبھی اس کا فیوریٹ ہوتا تھا، آج وہ اس کی آنر تھی۔ وہ بے حالی میں عاشر کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ بہت ہینڈسم تھا، اس کی پرسنالٹی میں بہت چارم تھا، لیکن وہ ان باتوں سے شاید انجان تھا یا بنتا تھا۔ وہ پریشانی سے گھڑی کو دیکھتی، اس کا نمبر ملا رہی تھی جو کال تو جا رہی تھی مگر وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے باہر سے بادل گرجنے کی آواز پر اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ بیٹھ کے ٹیک لگائے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار عادی کا کفن میں لپٹا چہرہ رہا تھا۔ اچانک وہ چہرہ ہاشر کے چہرے میں تبدیل ہوا۔ اس نے رونا شروع کر دیا، ہاشر کو پکارنے لگی، ہاشر پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، ہاشر واپس آ جاؤ۔ وہ گھٹنوں میں سر لیے روئے جا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ عرش وہ اسے پکار رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر حیرت سے دیکھا، آپ رو رہی ہیں؟ وہ اس کے سامنے گھٹنے کر بیٹھا، اب کیوں آئے ہیں؟ ابھی نہ آتے؟ وہ اس کے سینے پر منہ کے برساتے روتے ہوئے بولی، عرش میں یہی ہوں۔ اس کی حالت پر حیران تھا۔ اس نے عرش کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ آپ کہاں گئے تھے جانتے ہیں؟ میں کتنا ڈر گئے تھے۔ وہ اس کی قربت پر ساکت سا کھڑا رہا۔ مجھے لگا آپ مجھے بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے رو رہی تھی۔ وہ حیرت سے بنا کچھ کہے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا۔ وہ پھر اس کے سینے سے لگی تو ہاشر کو جیسے ہوش آیا تو اسے بیڈ پر بٹھاتے پانی پلایا۔ آپ آرام کریں، میں یہی ہوں آپ کے پاس۔ وہ اسے لٹاتا بولے تو عرش نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا اور لیٹی تو اس نے اپنے ہاتھ چھپاتے اس پر بلینکٹ ڈالنا چاہا مگر عرش نے اس کی شرٹ کے کالر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا تو وہ اس پر جھک گیا۔ آپ کے بنا میں نہیں رہ سکتی، پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔
حاشر نے اس کے قریب ہوتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ دوں گا عرش، میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں کو لبوں سے چھوتا، فاصلہ مٹانے لگا۔ عرش نے بھی بنا اس کی اطاعت سے اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ وہ عرش کی آنکھ کھلی تو حادثہ کو دیکھا جو تکیے میں منہ دیے سو رہا تھا۔ ایک ہاتھ عرش پر تھا۔ عرش گزری رات کے بارے میں سوچنے لگی۔ حاشر نے اسے اتنی نرمی محبت سے چھوا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ عرش نے بہت آرام سے اپنے اوپر رکھا اور اس کا ہاتھ ہٹایا اور اپنے بال سمیٹ کر شاور لینے کے لیے واش روم کا رخ کیا۔ حاشر کی آنکھ کھلی تو ٹائم دیکھا صبح کے 10 بجے تھے۔ وہ بیڈ پر پیر لٹکائے بیٹھا رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ عرش خود اس کے قریب آئی تو وہ بھی خود کو نہیں روک پایا۔ وہ خوش بھی تھا اور اس کی بیوی تھی، محبت کرتا تھا وہ اسے، لیکن عرش کی غیر موجودگی اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے بالوں میں برش پھیرتے عرش کو اندر آتے دیکھا تو سکون کا سانس لیا، لیکن اسے نظریں ملائے بنا بیڈ پر بیٹھ کر شوز پہننے لگا۔ آپ کی کافی۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھی بولی جو اس نے بنا کچھ کہے تھام کر ٹیبل پر رکھا۔ آپ کہاں تھی؟ ہمیں اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں رکھتا بولا۔ اس کے سامنے آئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی خاموشی پر حاشر نے سر اٹھا اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں مجھے؟ وہ کنفیوز ہوا تو عرش کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آئی ایم سوری عرش، رات کو جو ہوا۔ وہ بے بسی سے بولا تو عرش نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور اس کے ہاتھ کی انگلی میں اپنی انگلیاں۔ مجھے نہیں پتا کہ جو ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا، مجھے بس اتنا پتا ہے مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ اپنا رشتہ آگے بڑھانے پر مطمئن ہوں۔ وہ نم آواز میں بولی تو حاشر نے سکون کا سانس لیا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی پیشانی پر لب رکھے تو عرش نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اب نکلتا فلائٹ نامی سوچا۔ وہ گھڑی دیکھتا بولا تو اس نے سارے اسباب میں ہلایا۔ وہ صبح اٹھنے کے بعد قبرستان آئی تھی جہاں پر رات کی بارش کی وجہ سے پانی تھا۔ وہ ہادی کی قبر پر گئی، فاتحہ پڑھی، اس کے بعد پھول ڈالے۔ کچھ پھول پہلے بھی تھے وہاں وہ جانے تھے، وہ حاشر کے ڈالے ہوئے تھے۔ ہادی، میں آپ سے محبت کرتی تھی کیونکہ آپ بہت اچھے تھے، اور آج جب میں نے حاشر کو اپنایا ہے تو میں مطمئن ہوں کیونکہ آپ نے کہا تھا میں صرف اس پر یقین کروں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ بہت اچھا انسان ہے اور محبت کے قابل ہے۔ ہادی، آپ کا بیٹا عماد میرے پاس آپ کی امانت ہے، میں اس کو ایک اچھا اور مکمل انسان بناؤں گی، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے۔ وہ نم آواز میں بولتی کھڑی ہو گئی اور ایک الوداعی نظر قبر پر ڈالی، آنکھیں بند کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے سامنے ہادی کا مسکراتا چہرہ آیا۔ وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو پھپھو انہی کا انتظار کر تھی۔ وہ ہنستا ان کے گلے لگ گیا تو انہوں نے اسے مسکراتے پیار کیا۔ عرش بھی ان سے مل کر کاٹ میں سوئی۔ عادی کو اٹھا کر صوفے پر بیٹھی۔ ماما سے ناراض ہے میری بیبی، وہ اس کو پیار کرتے بولی تو حاشر بھی اس کے ساتھ بیٹھا۔ پھپھو نے چھو کر دونوں کو دیکھا جو ساتھ بیٹھے ہنسے ہوئے عادی سے پیار کر رہے تھے۔ حاشر نے سر اٹھا کر پھپھو کو دیکھا تو انہوں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ حاشر، عادی پھپھو کے پاس جاگ رہا ہے۔ حاشر نے اسے ہاتھ سے تھام کر دیوار سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے دروازہ لا گیا۔ تمہیں احساس ہے میں کب سے تمہیں بلا رہا ہوں عرش، اسے قریب کرتے بولا عرش۔ حاشر، ابھی نہیں، وہ اسے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کے بولی۔ کیا ابھی نہیں؟ وہ اس کے قریب ہوا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو اس نے نظریں جھکا گئی۔ تم جانتی ہو عرش، تمہاری یہ حیا مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے، اسے سینے سے لگا بولا تو عرش نے اس کی کمر کے گرد بازو باندھے۔ آئی لو یو عرش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہت جلدی یاد آ گیا؟ وہ مصنوعی حیرانگی سے بولی۔ مجھے پتا تم سب کچھ جانتی ہو، اتنا بیوقوف نہیں ہوں۔ وہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تو حاشر نے نرمی سے اس کے گالوں کو لبوں سے چھوا اور اس سے دور ہوا تو وہ بامشکل خود کو سنبھالتی باہر آئی۔ وہ رات میں روم میں آئے تو عرش کھڑکی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ لا کر کے اس کے پاس آیا اور اس سے باہوں میں لے کر اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھی۔ عرش نے اپنے گرد رکھے اس کے بندے ہاتھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ کیا دیکھ رہی ہو باہر؟ وہ اس کی گردن پر ہونٹ رکھے بولا۔ کچھ نہیں۔ اس کے ایسے چونے سے اس کا دل الگ انداز میں دھڑکا تھا۔ تم جانتی ہو کہ اتنی محبت کرتا ہوں تم سے، وہ سرگوشی میں بولا۔ وہ بس خاموش رہی۔ حاشر نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو اس نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ حاشر نے بہت نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا اور اسے بیڈ پر لٹا کر خود لائٹ بند کر کے اس کے پاس آیا۔ حاشر، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے نا؟ وہ اس کی طرف جھکا تو عرش نے نم آواز میں کہا۔ حاشر نے اس کے ہاتھ سے چوڑیاں اتارتے سارے اسباب میں ہلایا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا میری جان، اس کی آنکھ کو چومتے بولا۔ عرش، کل صبح جب میری آنکھ کھلے تو میرے سامنے رہنا، میں تمہیں ہر صبح اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشی کر کے اس پر اپنی محبت برسانے لگا جس میں عرش کا پور بکتا تھا۔ عرش شاور لے کر آئی اور تولیے سے بال خشک کرتے اس کے قریب آئی۔ وہ سیدھا لیٹا ہوا بالکل کسی بچے کی طرح معصوم لگ رہا تھا۔ عرش نے اس کی طرف جھکتے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ حاشر، دیکھیے میں آپ کے پاس ہوں۔ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ اب اٹھیے، فریش ہو جائیے، پھر آفس کے لیے لیٹ ہو جائیں گے۔
وہ اٹھنے لگی تھی کہ ہاشر نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے اوپر گرایا۔ ہاشر پلیز، ابھی تھوڑی دیر میں آدھی اٹھ جائے گا۔ وہ اس سے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ ہاشر نے کروٹ لی تو وہ اس کے نیچے ہو گئی۔ مشکلوں سے تو ملی ہو، ایسے کیسے جانے دو؟ وہ اس کے چہرے پر جھکا بولا تو وہ نظر جھکا کہ ہاشر وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں سے سنوار رہا تھا۔ اگر میں آپ کو نہ ملتی تو وہ چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بتائیے نا، وہ بازید ہوئی تو کسی اور سے شادی کر لیتا؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا تو اس نے ہاشر کو غصے سے گھورا۔ تم نے میری بات پوری نہیں سنی؟ اس کے چہرے کو ہاتھ کے پوچھ سے سلانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی میں وہ شادی صرف ایک فارمیلٹی کے تحت کرتا اور شاید ساری زندگی کمپرومائز کرتا۔ وہ ناز سے مسکرائی تھی اور کچھ پوچھنا ہے وہ سنجیدگی سے بولا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ ہاشر نے اس کی گردن کو لبوں سے چھوا۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ ہاشر پاپا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہاشر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تو وہ بات اسے گھٹی۔ یہ منظر کراچی کے ایک بڑے میڈیکل کالج کا تھا جہاں پر پہلی سیٹ پر ہاشر اور عرش بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر بہت پیاری سی مسکراہٹ کیوں نہ ہوتی، آخر کار ان کے بڑے بیٹے عباد عبدالہادی کو اس کی MBBS کی ڈگری مل رہی تھی۔ وہ اپنی ڈگری لے کر ان دونوں کو وکٹری کا نشان دکھاتا آگے بڑھا۔ ہاشر نے اپنی آنکھوں میں نمی کو پیچھے دھکیلا۔ وہ ہادی کے قابل تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے ہادی اس کے سامنے کھڑا۔ اس کی عادتیں بھی ایسی تھی، اس لیے اس کی عرش سے زیادہ ہاشر سے انڈرسٹینڈنگ تھی۔ چلیے اچھا ہوا ہادی کا MBBS کمپلیٹ ہو گیا۔ ہاشر اب وہ اسلام آباد میں ہی ہاؤس جاب کرے گا اور آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ پہلے اس کی ضد کے آگے اور آپ کے کہنے پر میں نے کچھ نہیں کہا۔ اسے کراچی میں پڑھنے دیا۔ وہ ابھی کو جواب دے رہا تھا کہ عادی نے اسے آ کر گلے سے لگایا۔ ماما، آپ پاپا کو میرے خلاف کر رہی ہیں؟ وہ ابھی تک ہاشر کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ ہاشر نے مسکرا کر اسے خود سے بینچ لیا۔ اس کے برابر آ رہا تھا۔ کار میں تم پریشان مت ہو، میں ان کے صرف سنتا ہوں، کرتا نہیں ہوں۔ اس کی پیشانی چومتے شرارت سے بولا تو عرش اسے گھورنے لگی۔ پاپا میری ماما کو کچھ نہ کہیں۔ وہ اب عرش کے گلے لگا تو وہ مسکرا دی۔ چلیے ماموں، آپ لوگوں کے لیے کتنی کالز کر چکے ہیں؟ وہ ان دونوں کا ہاتھ تھامتا مسکراتا آگے بڑھا۔ عرش وہاں پہنچی تو سب لوگ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ مامی، آپ نے کڑی بنائی ہے۔ کھانے کے ٹیبل پر عادی کڑی دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ اس کا اپنے ماموں کے ہاں کراچی میں رہنے کی وجہ سے کافی آنا جانا تھا۔ عادی، عرش نے اسے گھورا تو وہ ڈٹائی سے ہنسنے لگا۔ وہیں پر ارسلان کی بیٹی سلام کرتی اندر داخل ہوئی۔ عرش نے اسے خود سے لپٹائے پیار کیا۔ ہاشر نے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ میڈیکل کے سیکنڈ ایئر میں تھی۔ عادی نے اسے مسکراتے دیکھا اپنی آنکھیں جھکا لی۔ وہ لوگ کھانا کھا کر چائے پی رہے تھے کہ ہاشر اور عیشا کے ان کو دیکھا۔ عادی بہت خوش ہوا۔ عاشر اس سے 2 سال چھوٹا تھا اور عیشا 4 سال۔ دونوں بڑے بھائی سے مل کر عاشر اور عرش کی طرف بڑھے۔ ہر سبب کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ عاشر نے عیشا کے سر پر پیار کرتے کہا۔ نو پاپا، سب ٹھیک ہے۔ وہ ابھی اسلام آباد سے کراچی پہنچتے۔ ہاشر کی کال کرنے پر تم لوگ کیسے آگے؟ میں ماما پاپا کے ساتھ آ رہا تھا، بتایا تو تھا۔ وہ عاشر اور عیشا کے درمیان بیٹھا بولا۔ عرش نے اپنے تینوں بچوں کو محبت سے دیکھا۔ بھائی، پاپا نے کہا تھا کہ ہم آ جائیں گے۔ عیشا کے کہنے پر اس نے ہاشر کو دیکھا جو اب سب سے مخاطب تھا۔ میں آپ سب کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، بہت ضروری بات۔ عادی ادھر آؤ، ہاشر نے کہتے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ عرش حیران تھی کہ آخر بات کیا ہے۔ عادی کا اب ماشاءاللہ MBBS کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے باپ ہونے کے ناطے اب مجھے اس کی شادی کی فکر ہے۔ عادی نے عرش کو دیکھا جو خود پریشان تھی۔ ہاشر، آپ ابھی؟ ہاشر نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ کہنے سے رکا۔ میرا عادی بہت اچھا فرما بردار ہے، مجھے امید ہے وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ اس نے عماد کے گرد بازو رکھا۔ وہ بامشکل مسکرایا۔ کل ہماری ہوٹل میں ایک بہت بڑی پارٹی ہے۔ عادی کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہونے کے سیلیبریشن کے ساتھ اس کی منگنی بھی ہے۔ عرش نے عادی کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ عادی، اپنے پاپا پر بھروسہ ہے نا؟ کوئی اعتراض تو نہیں؟ تمہیں ہاشر نے پیار سے کہا تو اس نے سر اٹھا کر سمن کو دیکھا۔ نہیں پاپا، آپ نے ہمیشہ میرے لیے بیسٹ چنا ہے تو اس بار بھی بیسٹ ہوگا۔ اس کے کہتے سمن خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ ہاشر، ابھی یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عرش نے اسے بیڈ روم میں آتے کہا۔ اس میں کیا برا ہے عرش؟ عبادی کی شادی ہونی چاہیے۔ وہ بڑا ہو گیا، کہیں تم ساس بننے کی دکھ میں تو نہیں؟ کہلی کے لوگ تمہیں برا کہیں گے۔ آخر میں وہ شرارت سے بولا تو وہ اسے گھورتی عادی کے پاس گئی جو لان میں ٹہلا تھا۔ عباد کی پڑھائی کی وجہ سے ہاشر نے کراچی میں ایک اچھے ایریا میں گھر لیا تھا۔ ماما، آپ اس کو دیکھتے مسکرایا۔ اندر اور باہر سردی ہے؟ وہ کہتی اندر کی طرف بڑھی تو وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے روم میں آ گئی۔ تم نے پاپا کو کیوں نہیں بتایا دی؟ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی۔ کیا بتاتا ماما؟ اس کی بات پر اسے گھورنے لگی۔ ماما، پاپا میرے لیے کچھ غلط فیصلہ نہیں کریں گے، میں کیوں اعتراض کروں؟
وہ میرے پاپا ہیں، مجھ پر ان کی خواہش کا احترام کرنا فرض ہے۔ عرش نے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا، اسے گلے سے لگا لیا۔ لیکن سمن کا کیا ہوگا عادی؟ عرش نے پریشانی سے کہا۔ اسے اپنی بھتیجی بہت عزیز تھی جو ہو بہو دکھنے میں عرش لگتی تھی، اور عادی نے ایک دو بار عرش کے سامنے پسندیدگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ ماما خدا گواہ میں نے کبھی اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ سمجھتا ہے سمجھ جائے گی۔ عرش نے سا ہلاتے اس کی پیشانی پر پیار کیا اور سونے کی تلقین کرتے اپنے روم میں آ گئی۔ آئے تو ہاشر سو گیا تھا، وہ بھی لائٹ آف کر کے لیٹ گئی اور ہاشر کو دیکھنے لگی۔ وقت جیسے اسے چھپے بغیر گزرا تھا۔ اب بھی وہ عادی کے ساتھ کھڑا ہوتا تو اس کا بڑا بھائی لگتا تھا۔ عرش اس سے بہت محبت کرتی تھی، مگر اس نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ کیوں نہ کرتی؟ وہ تھا ایسا، اس نے ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ عرش وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا تو عرش نے ساتھ اپنی محلہ کو اس کے سینے پر سار دیا تو اس نے بھی مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ عادی بے دلی سے بڑھ کے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا کہ ہاشر آگے تم ابھی تک ایسے کھڑے آباد، وہاں سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں بے، یہ اچھی بات نہیں ہے بیٹا۔ وہ خود بلو 3 پیس میں تیار تھا۔ ارے واہ پاپا، یار آپ تو بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، وہ شرارت سے بولا تو ہاشر نے اسے مصنوعی گھورا، اسے بلیک 3 پیس سوٹ پکڑایا، پھر اس کی ٹائی بھی خود باندھی۔ عادی تم خوش تو ہو نا؟ ہاشر نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے کہا تو اس نے مسکرا کر سارا سوال مہلایا۔ بس لڑکی ماما کی طرح خوبصورت ہونی چاہیے، اس کی شرارت سے کہنا ہاشر نے اسے گرا۔ ماشاءاللہ، عرش نے روم میں آتے کہا، دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ ماما یہ پاپا کے لیے تھا نا؟ شرارت سے اس کے گرد بازو رکھے بولا بدتمیز۔ عرش نے اس سے گرا۔ پاپا ماما بلش کری۔ ہاشر نے محبت سے اسے دیکھا، واقعی وہ آج بھی اسی طرح شرماتی تھی جیسے پہلے شرماتی تھی۔ اب چلیے، وہ خود کو سنبھالتی بولی۔ اس نے بلو ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ لوگ ہوٹل پہنچے تو عمار کی نظریں سمن کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ ہاشر کے بلانے پر اس کے دوستوں سے ملنے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہاشر نے اس کی کامیابی کے ساتھ اس کی منگنی بھی اناؤنس کی۔ اس کے برابر کھڑا وہ مسکرائے، آپ سب کو بہت انتظار ہوگا دلہن کا، تو وہ دیکھی میری عمار کی دلہن سمن ازلان۔ ہاشر کے بابا اس نے بے یقینی سے سامنے دیکھا، وہ بہت خوبصورت گولڈن سوٹ میں کسی شہزادی کی طرح آ رہی تھی۔ عادی منہ تو بند کرو، ہاشر نے شرارت سے کہا تو وہ ہاشر کے گلے لگے۔ عرش نے ہاشر کو نم آنکھوں سے دیکھا، یہ انسان ان کی ہر بات بنا کہے سمجھ جاتا تھا۔ رسم کے بعد وہ سمن کو لے کر لان میں آیا۔ سمن تم خوش ہو نا اس رشتے سے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو اس نے پلکیں جھکائے، سارا سپا مہلایا تو عمار نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو لبوں سے چوما تو اپنا ہاتھ چھڑواتی وہاں سے بھاگی۔ وہ عادی کی قبر پر بیٹھا تھا۔ عادی، میں نے آباد کو ایک اچھا اور مکمل انسان بنا کر تم سے کیا وعدہ نبھایا ہے، اور اگر روز معاشر تم آ کر مجھ سے عادی اور عرش کا مطالبہ کرو گے تو میں خوشی خوشی دونوں کو تمہیں سونپوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرایا، پاپا چلیے۔ عمار کو دیکھا، اس نے سارا سپا مہلایا، وہ دونوں ایک ساتھ باہر آئے تھے۔ عادی نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا اور اس کے باہرنے کے بعد ایک نظر قبرستان کو دیکھا۔ اللہ حافظ بابا، وہ دل میں کہتا گاڑی میں بیٹھا۔ وہ رات کو کھڑکی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا کہ عرش آ کر اسے سینے سے لگی۔ ہاشر آئی لو یو، وہ اس کی بات پر مسکرایا، آئی لو یو ٹو، اور تھینکس ہر ساتھ کے جو تم نے میرا دیا، اور جب پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو تم عادی نہ ہوتے تو مجھے نہ سنبھالتے تو شاید میں کبھی بھی اس غم سے نہ نکل پاتا۔ وہ اس کے گرد بازو رکھے مسکرایا تو وہ بھی سکون سے مسکرائی۔ دونوں چاند کو دیکھتے مسکراتے رہے۔ زندگی میں اور بھی امتحان اور آزمائشیں آئیں گی، مگر ان دونوں کا ساتھ ان سے لڑنے کو تیار تھا۔